چلیں ہم لائیو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لائیو جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک اس میں آسانی کا فرمانا، ہمیں نہیں پتہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، اس میں آسانی والا معاملہ فرما۔ آمین آمین۔ واٹس ایپ پہ بھیج دیں۔ وہ لنک تیار ہو گیا تھا اس کا، انہوں نے کام کر لیا اس کے اوپر۔ کون سا لنک؟ یہ جو ڈیو آپس کی ٹیم جو کام کر رہی تھی اس کے اوپر۔ ہاں وہ لنک تیار ہو گیا۔ اچھا منصور بھائی اب آواز آ رہی ہے؟ چلیں ہم ریڈی ہو گئے ہیں، سب لوگ لائیو ہو چکے ہیں ہم لوگ، بس ہم 1 منٹ میں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ان کیس اگر کوئی اور مسئلہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس سے سب چیزیں چل جائیں گی اور ہوپ فلی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا ہم کو۔ میں یہاں سے واٹس ایپ اپنا بند کر دیتا ہوں، اس کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں سائڈ پہ۔ میں ذرا دیکھ لوں کہ فیس بک پیج کے اوپر وہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے۔ تو بس ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ 1 منٹ میں۔ الٹی گنتی گننا شروع کریں۔ اچھا سب کو یہاں تو میں ذرا کنفرم کر لیتا ہوں ان سے کہ سب کو آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ اوکے سو آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبینا بعدہ۔ جن لوگوں کو آواز کم آ رہی ہے وہ اپنے لیے بیسکلی ہیڈ فون پہن لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میں نے اپنے پاس مائک بہت قریب رکھا ہوا ہے اور جتنا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ایڈجسٹ کیا جائے تو میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سو بسم اللہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ او اللہ گیو می اللہم انی اسألک علما نافعا، یعنی کہ اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جس سے نفع ہو، ورزقا طیبا اور حلال طیب رزق عطا فرما، وعملا متقبلا اور مقبول اعمال عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، all praises to Allah from whom good things are accomplished، جن کی طرف سے ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ سو یہ جو سیشن ہے بیسکلی ہمارے ایک انٹروڈکشن ہے ہماری ٹیم کا جو لوگ پڑھائیں گے، اور اس کے علاوہ ہمارا انٹروڈکشن ہے کہ ہم جو النافع کی جو آن لائن اکیڈمی ہے وہ کیسے آپریٹ کرے گی، اس کے کیا فیچرز ہوں گے، کیا فی اسٹرکچر ہوگا، کون لوگ پڑھ سکتے ہیں، کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، ان کو کیا فائدہ ہوگا، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ سو جیسے کہ 2 سال پہلے ویسے تو ہم نے 2008 میں اس کا جو نا آئیڈیا فارمولیٹ کیا تھا، 2014 میں کمپنی رجسٹرڈ کی، سب کام کیا، اور 2018 کے جون میں ہم نے اس کو لانچ کیا۔ تو اب ہمیں آلموسٹ 2 سال ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ مقصد ہمارا یہی تھا کہ ہم 3 ورٹیکلز پہ کام کریں، ایجوکیشن، رینیوبل انرجی اور ہیلتھ کیئر۔ اس وقت ہمارے ایجوکیشن کی چیز جو ہے وہ لائیو ہے۔ ہم نے سب سے پہلے ووکیشنل کورسز شروع کیے۔ ووکیشنل کورسز وہ ہیں جو ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اور اس سے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو فری لانسنگ میں اور مختلف کاموں میں مدد دے سکتا ہے، رائٹ؟ جس میں دنیا میں اس وقت آلموسٹ 1 بلین جابز موجود ہیں۔ یہ وہ سیکٹر ہے جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں، جس میں سائبر سیکیورٹی، ڈیجیٹل فورینسک، تھریٹ ہنٹنگ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ڈیٹا سائنس، یہ تمام جو علوم ہیں وہ اس کے اندر ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایجوکیشن کا جو وہ تھا، ہمیں اس طرح سے کرنا تھا کہ ہم اس کو اتنا اکنامیکل بنا لیں، اتنا آسان کر دیں کہ ہر کوئی اس کو پڑھ سکے، ہر کوئی اس پہ کر سکے،
اور ہر کوئی اس میں آگے جا سکے، رائٹ. یہ ہمارا مقصد تھا، اس میں ہم کام کر رہے تھے. اور اب ہم نے جو کووڈ-19 کا جو پورا کرائسس آیا تو اس میں ہم پہلے سے پلان کر رہے تھے کہ اس کو اگلے سال لانچ کریں گے، لیکن ہم نے تھوڑا جلدی لانچ کر لیا اس کو. سو مقصد ہمارا یہی ہے کہ ایجوکیشن ہر کسی کی ریچ میں آ جائے. ہمارا فوکس پاکستان میں 99.99% لوگوں کے اوپر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایکسیسیبلٹی اتنی آرام سے نہیں ہے ایجوکیشن کی. پاکستان میں مختلف ایجوکیشن سسٹمز ہیں. سندھ بورڈ ہے، پنجاب بورڈ ہے، KPK بورڈ ہے، بلوچستان بورڈ ہے، مختلف بورڈز ہیں. پھر آزاد جموں کشمیر کے بورڈ بھی غالباً انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے، رائٹ. اور یہ میں اس پہ کرٹیک نہیں کروں گا کہ یہ بورڈز کیسے ہیں، کیا ہیں. ہمیں اس کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ایک بڑا اچھا پاکستان میں ایک نیوز کلپ مجھے کسی نے بھیجا تھا. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو پاکستان کے جو ٹاپ اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے میٹرک میں اور انٹر میں پوزیشنز لی تھیں، ان کو انہوں نے او لیولز اور اے لیولز کے امتحان دیے. اور جب انہوں نے او لیولز اے لیولز کے امتحان دیے تو ان میں سے بیسکلی جو لوگ تھے وہ یعنی کہ جنہوں نے میٹرک میں پوزیشن اٹھائی تھی، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہولڈرز پوزیشن ہولڈرز تھے. مختلف پنجاب کے اندر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا. ان کے 30 to 40% مارکس آئے او لیولز کے امتحانوں میں. جنہوں نے انٹر میں پوزیشن اٹھائی تھی ان کے یعنی کہ آلموسٹ 35 to 45% مارکس آئے اے لیولز کے امتحانوں میں. تو دیر از اے ہیوج ڈسپیرٹی ان کے جو چیز ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں اس کی گلوبل اپلیکیشنز کیا ہیں اور جو چیز ہمیں دی جا رہی ہیں وہ کیا ہے. ناؤ او لیولز اے لیولز پاکستان میں ہر کسی کے پہنچ میں نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے الحمدللہ، پہلے نہیں ہے کیونکہ اسکول بہت ایکسپینسو ہیں. اسکولوں کی فیسیں بہت زیادہ ہیں. عام طور پہ جو ٹاپ ٹیئر کے اسکولز ہیں وہ لاکھ 1.5 لاکھ روپے مہینہ اسکول کی فیس چارج کرتے ہیں. جو لوور ٹیئر کے اسکولز ہیں وہ آلموسٹ آپ کا سمجھیں کہ آپ کے لیے جو مڈل ٹیئر کے اسکول ہیں وہ 50 سے 60 ہزار چارج کرتے ہیں پر منتھ. اور جو لو ٹیئر ہیں وہ کیمبرج میں نہیں جاتے کیونکہ ایکسپینسو پڑتا ہے، رائٹ. سو آن اینڈ سو فورتھ. سو یہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اس انڈسٹری میں جو لوگ جن کو ایکسیسیبلٹی نہیں ہے ایجوکیشن کی، ہم ان کو ایکسیسیبلٹی دیں، رائٹ، اور ان کو اس میں آگے لے کر آئیں. تو اس پہ ہم نے کام شروع کیا اور اس پہ اب ہمارے پاس ایک مطلب کہ پوری فیکلٹی تھی، سب کچھ تھا الحمدللہ، لیکن اس کے اوپر مختلف دوسرے کام کرنے ہوتے ہیں. تو وہ کام کرتے کرتے اب ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم انشاءاللہ اس کو لانچ کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں کوئی بھی پاکستانی اگر پاکستان میں رہتا ہے وہ 2,500 روپے مہینے پہ ایک نہیں سارے سبجیکٹس پڑھ سکتا ہے، سارے سبجیکٹس، رائٹ. او لیولز کے 2,500 روپے مہینے پہ. اور وہ کون سے سبجیکٹس پڑھ سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، دکھاؤں گا انشاءاللہ. اور جیسے کہ فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایولوجی، بزنس اسٹڈیز، اکاؤنٹنگ، اکنامکس، اسلامیات، اردو ایز اے فرسٹ لینگویج، اور مختلف ایک لمبی لسٹ ہے. میں آپ کو میتھمیٹکس، فردر میتھمیٹکس ایڈیشنل سب میں آپ کو دکھا دوں گا انشاءاللہ. ہم اس پہ جائیں گے. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ایسا سسٹم کیا جائے کہ ہر کسی کے پاس ایکسیسیبلٹی ہو، ہر کسی کے پاس ایکسیسیبل ہو. ہم نے اس پہ کام کیا، ہم نے اس پہ کام شروع کیا اور آج ہم اس پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم وہ کر سکتے ہیں. ناؤ فیکلٹی از دا کی اور مٹیریل از دا کی. دو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کا کانٹینٹ کیا ہے اور آپ کے پاس فیکلٹی کون سی ہے. تو کانٹینٹ جو ہے وہ اس کے کریشن کے لیے آپ کو ٹرینرز کی ضرورت ہوتی ہے، رائٹ. اور اس کے علاوہ آپ کو مختلف بکس کے ریفرنسز لینے پڑتے ہیں، دوسری چیزیں لینی پڑتی ہیں. اسی طریقے سے جو فیکلٹی ہے ان کا کیا ایکسپیرینس ہے، وہ کس طرح سے ڈیلیور کرتے ہیں. تو یہ اس پہ ہم نے محنت کی اور ہم نے پوری اللہ کے فضل سے ایک ڈریم ٹیم بنائی ہے. اور میں یہاں پر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا تعارف کراؤں گا جس میں جو کی سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ 3-4 اور لوگ بھی ہیں پائپ لائن میں جن کو آگے لے کر آئیں گے، جو اور بھی دوسرے سبجیکٹس پڑھائیں گے انشاءاللہ. کی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے آپ اپنے بچوں کو او لیولز اے لیولز کی تیاری کرا سکتے ہیں. گھر بیٹھے بیٹھے آپ ان کو ایک یونیفائڈ ایک ہی جگہ پر ایک سنگل پین آف گلاس ہوتا ہے نا، جیسے ایک سنگل پین آف گلاس، اس کو اردو میں سمجھ نہیں آئے گا کیسے کہیں گے، لیکن ایک ہی جگہ سے، ایک ہی دروازے سے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. آپ کو نوٹس مل جائیں گے،
آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. جیسے کہ آپ کو ہم نے ایک ٹاپک پڑھایا تھرمو ڈائنامکس کا, فزکس کا, رائٹ, اور اس کے بعد ہم نے اس کے ٹاپک پڑھا کے سمجھایا, اس کے بعد ہم نے اس کے آپ کو نوٹس دیے, اس کے بعد ایگزام میں اس کے کیا ایم سی کیوز آتے ہیں ہم نے وہ دیے, اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو جو اس کے جو پاس پیپرز آئے وہ سالو کروائے. تو ایک پوری سیریز آف ایونٹس ہے, ٹھیک ہے. آپ کو نوٹس نہیں لینے, ہم کوئی کاپی رائٹ چیزیں نہیں پڑھا رہے, ہم نوٹس خرید رہے ہیں پبلشر سے, آپ کو پڑھا رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں, کچھ جو اچھی چیزیں ہمیں لگی ہیں ہم کو خرید کے آپ کو دیں گے, رائٹ. سو جو 2,500 روپے مہینہ فیس ہے, یہ پاکستان میں ہر کسی پر بچہ, ہر کسی کے پاس ایکسیسیبلٹی ہے. اور مقصد ہمارا یہی ہے کہ اتنا ایکسیسیبل کر دیا جائے ایجوکیشن کو کہ ہر بچہ, ہر والدین جن کو خواہش ہوتی ہے کہ بھائی میرا بچہ ایسی تعلیم حاصل کرے کہ کل کو باہر جائے تو کامیاب ہو سکے, یا ملک میں ہو تو کامیاب ہو سکے, تو وہ چیز اب آپ کو آرام سے مل سکتی ہے, گھر بیٹھے بیٹھے آپ پڑھ سکتے ہیں. ناؤ اس کی ہم ایکریڈیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں. اس کے لیے مختلف لوگوں کی ہم لوگوں نے ابھی مختلف بورڈز میں ہم ایک سینئر ایڈوائزری بورڈ بنایا ہے, اس سے مختلف سینئر لوگوں کو لے کر آئے ہیں. ایسٹر بالڈوین جو انٹیل کی اے آئی کی ہیڈ رہ چکی ہیں, وہ یو کے سے ان کا تعلق ہے, برٹش, وہ ہمارے بورڈ پہ انشاءاللہ جلدی آئیں گی, پرووائڈیڈ کہ سب چیزیں خیر و عافیت کے ساتھ ہو جائیں, اللہ بہتر جانتے ہیں. مگر ان کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ جس میں اسکول, کالج اور یونیورسٹی تک ہمارے پاس ایک پورا سسٹم ہو, کہ پاکستان میں ہو اور دنیا میں کہیں پر بھی OIC کنٹریز, آرگنائزیشن اسلامک کاؤنسل میں کہیں کوئی بھی لوگ پڑھ رہے ہوں, یا باہر بھی ہوں, امریکہ میں, نارتھ امریکہ کہیں پر بھی ہوں, وہ گھر بیٹھے بیٹھے اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, گھر بیٹھے بیٹھے اپنے بچوں کو ساری تعلیم دے سکتے ہیں, اسکول کی, کالج کی اور ایون یونیورسٹی تک کی انشاءاللہ. تو اس کے اوپر ہم مختلف کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ آگے وقت آنے پر جب ہمارے پاس ایک کرٹیکل ماس ہو جائے گا تو ہم اس کو UK میں بھی اپنا یہی اسکول کھولیں گے, یہی کالج کھولیں گے, اسی کی یونیورسٹی کھولیں گے. اس پہ بہت سارا کام چل رہا ہے, ایکریڈیشنز وغیرہ کے اوپر کام چل رہا ہے. تو پھر ہم اس کو, جو بچہ کہیں پر بھی دنیا میں ہے تو اس کے پاس ایک پاتھ وے ہوگا کہ وہ وہاں آ سکتا ہے. اور کینیڈا کے اوپر بھی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ کینیڈا میں کیسے اسکول کھولا جا سکتا ہے, اور پاکستان بیٹھے بیٹھے لوگ اپنے بچوں کو کینیڈین تعلیم جو ہے وہ گھر بیٹھے بیٹھے اپنی سینئر, مطلب کہ مڈل اسکول اور سینئر اسکول جو ہائی اسکول ہے اس کی تعلیم دے سکتے ہیں, ایکریڈیٹڈ, سرٹیفائڈ, سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. میں اب آپ لوگوں کا تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں لوگوں کا, اور اس کے بعد پھر ہم لوگ سوال لے سکیں گے. سب سے پہلے میرے پاس یہاں تفسیر الدین بھائی بیٹھے ہوئے. تفسیر الدین بھائی جو ہیں یہ ڈائریکٹر آف ریلیشنز ہیں اسکول, کالجز اینڈ یونیورسٹیز کی, رائٹ. یہ نارتھ امریکہ اور گلوبلی بیسکلی ان کے پاس گلوبل پورٹ فولیو ہے. دنیا میں کوئی پر کہیں پر بھی ہو, اسکول, کالجز, یونیورسٹی کی اگر ان کو ہمارے لرننگ مینجمنٹ سسٹم یوٹیلائز کرنا ہے, یا ہمارا کوئی بھی کام کرنا ہے, اسکولس کا, یونیورسٹیز کا, کالج کا کولیبریشن کرنا ہے, تو تفسیر بھائی جو ہیں اس کو لیڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس وقت ہمارے پاس صبح کے 5:12 ہو رہے ہیں, میرے تفسیر بھائی کے پاس, ہم نارتھ امریکہ میں بیٹھے ہوئے, تو ڈفرینس ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس وجاہت, سید وجاہت بیٹھے ہوئے ہیں. سید وجاہت جو ہیں یہ ہمارے بہت ٹرسٹڈ ایڈوائزرز میں سے ہیں, ڈائریکٹر آف آپریشنز ہیں, اور بیسکلی یہ لیڈ کر رہے ہیں میتھمیٹکس کلاس 11-12 کی میرے ساتھ, جو انٹرنیشنل بیچلریٹ IB کا پروگرام چل رہا ہے ہمارا. اور اس کے علاوہ کیمبرج کی جو میتھمیٹکس ہے وہ میرے ساتھ پڑھائیں گے. اس کے علاوہ خود ان کی تعلیم UK سے ہے. آپ تھوڑا سا تعارف کرا دیں وجاہت بھائی اپنا. جی جزاک اللہ فیصل بھائی. جیسا کہ فیصل بھائی نے بتایا کہ میرا نام وجاہت ہے. میں نے پہلا ماسٹرز جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی سے کیا ہے فزکس میں, سالڈ فزکس کے اندر. اس کے بعد UK سے لودبرا یونیورسٹی سے میں نے اپنا PGD کمپلیٹ کیا تھا, اور انشاءاللہ اس کی ماسٹرز کی اور آگے فردر اسٹڈیز کی کمپلیشن پروگریس کے اندر ہے. اس کے علاوہ میں نے ماسٹرز کیا ہے, MBA کیا ہے فائنانس میں اقرا یونیورسٹی پاکستان سے, اور میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اندر بھی رہا ہے, اور ایجوکیشن سیکٹر سے بھی خاصا تقریباً 15 سال کے قریب ہو گیا. وزٹنگ فیکلٹی رہا ہوں میں محمد علی یونیورسٹی میں, دادا بھائی میں, اور بہت سارے لوکل انسٹیٹیوٹس کے اندر. اور کیونکہ الحمدللہ ایک ڈائیورسفائڈ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی ہے میرا, اور بینکنگ سیکٹر میں, ایجوکیشن سیکٹر میں, ایجوکیشن مینجمنٹ میں, پروجیکٹ مینجمنٹ میں,
نیلسن ایک بہت بڑی مارکیٹنگ ریسرچ کمپنی ہے, اس میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ میں نے کام کیا ہے PNP ریجن میں. تو یہ میرا مختصر تعارف ہے, اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے رابطے میں رہیں گے. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میرے ساتھ سید شرجیل حسین ہیں. یہ میرے بہت پرانے دوست ہیں, بہت پرانی دوستی ہے ان کے ساتھ. اور یہ جو ہیں جیولوجسٹ رہ چکے ہیں UK میں, مختلف بڑی جگہوں پہ انہوں نے کام کیا ہے, پیٹرو سیکٹر کے اندر, آئل اینڈ گیس سیکٹر کے اندر اسپیسیفکلی. یہ بڑے ماشاءاللہ قابل ذہین آدمی ہیں. ہم میں سے سب سے زیادہ ان کے پاس کیمبرج کا اسیسمنٹ کا ایکسپیرینس بھی ہے, یعنی کہ 1200 پلس گھنٹوں کا اسیسمنٹ کا ایکسپیرینس ہے کیمبرج ایگزامس کا. جو ان کے کور پیپرز ہیں فزکس, کیمسٹری, میتھس, بایولوجی, یہ ان کے اسیسر رہ چکے ہیں. تو شرجیل بھائی آپ تھوڑا سا تعارف کرائیے اپنا. شرجیل بھائی آپ آپ کا کا مائک میوٹ ہے میوٹ میرے پر خیال ہے. سے. ہیلو, اب ٹھیک ہے؟ معاف کیجیے گا. میرا نام سید شرجیل حسین ہے, اور بنیادی طور پر میرا جو اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہے وہ ایسا ہے کہ میں نے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرس کیا پیٹرولیم انجینئر ٹیکنالوجی میں, اور اس کے بعد پھر میں نے فردر اسٹڈی کمپلیٹ کی یونیورسٹی آف مانچسٹر سے. اور میں نے تقریباً 15 سال کام کیا UK میں. ایک کمپنی ہے بیکر ہیوز, یہ سروس کمپنی ہے, اور میں نے وہاں پہ اسکریچ سے اسٹارٹ کام کیا. اور میں وہاں پہ جو ہے سپروائزر ویل سیٹ جیولوجسٹ کے عہدے تک پہنچا. جہاں تک ٹیچنگ کے ایکسپیرینس کی بات ہے تو میرے پاس تقریباً میں نے 5 سال ٹیچنگ کی ہے UK مین اسٹریم کالج میں. اس کا نام ہے یونیک 6 فارم کالج, اور ہم وہاں پہ میتھ, فزکس اور کیمسٹری پڑھاتے رہے. تو وہاں پہ ہمیں ایک بہت فائدہ ہوا کہ ٹیچنگ کے معاملے میں وہاں پہ جو ٹیچنگ ہوتی ہے سوائے میرے خیال سے یورپین ممالک کے اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے کہ بچوں کو سبجیکٹ مٹیریل پڑھانے کے علاوہ ان کی پرسنل گرومنگ کی جاتی ہے. اس بات کو سینس کیا جاتا ہے کہ کون سا بچہ کس قدر قابل ہے. اگر اس کی میموری اچھی ہے تو اس کے لیے دوسری ٹیکنیک استعمال کریں گے. اگر کوئی بچہ انالیٹیکلی چیزوں کو زیادہ سمجھ سکتا ہے تو اس کی دوسری ٹیکنیک استعمال کریں گے, اس کو دوسری پاتے میں لے کے جانا ہے. تو ہمارے ایکسپیرینس میں یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بڑی آسانی ہے. اور میرے پاس تقریباً 1000 پلس ٹیچنگ آورس کلاس روم کے ہیں, اور میں 1200 پلس آورس 1-to-1 ٹیچنگ آورس ہیں. اور میں کرنٹلی ایک UK ایگزام بورڈ کا میتھس کا اور CIE کیمسٹری کا ایگزامنر ہوں. اور کرنٹلی میرا جو ہے وہ فیصل بھائی نافع کے ساتھ وابستگی ہے, اور اس کے علاوہ میں آن لائن ٹیچر ہوں. تو یہ میرا مختصر تھا تعارف. جزاک اللہ خیر. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ذیشان اختر. ذیشان بھائی آپ ذرا اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیجیے. جی شکریہ فیصل بھائی. السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹر نون. میرا نام محمد ذیشان اختر ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ میں اب نافع کی ٹیم کا حصہ ہوں. اور میرا اور آپ کا تعلق 3 مضامین کے حوالے سے رہے گا: اردو, اسلامیات اور کیمسٹری. ان تینوں مضامین سے میرا تعلق سن 2006 سے شروع ہوتا ہے, جب میں نے 2006 میں کراچی یونیورسٹی سے کیمیکل ٹیکنالوجی میں گریجویشن کیا, جو اب کیمیکل انجینئرنگ ریکگنائزڈ ہو چکا ہے فرام دا ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان اینڈ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل. اس کے بعد مجھے ہیلتھ اینڈ سیفٹی سیکٹر میں کام کرنے کا موقع ملا. ایک امریکن فرم میں نے کام کیا جو بیسیکلی ٹاکسک اور کمبسٹیبل گیس مانیٹرنگ سے ریلیٹڈ تھی, اور اس ایکسپیرینس کی بیس پر مجھے پیٹرولیم ٹرانسپورٹیشن میں کام کرنے کا موقع ملا. شیل اور کیلٹیکس کمپنی کے جو ڈیزل اور گیسولین کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی ان سندھ اینڈ پنجاب. اس کے بعد مجھے پنجاب کے بہت مشہور یونیورسٹی آف گجرات میں لیکچر کیمیکل انجینئرنگ کے طور پہ کام کرنے کا موقع ملا. وہاں پر میرے اسٹوڈنٹس جو میں نے آبزرو کیا کہ وہ اسٹوڈنٹس بہت آگے نکل جاتے تھے جن کی انگلش بہت اچھی ہوتی تھی, اور بہت سے اسٹوڈنٹس مجھ سے ریکویسٹ کرتے تھے کلاس کے بعد, ایون ہاسٹل میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, کہ سر آپ کے جو لیکچرز ہیں یا جو انجینئرنگ کے بکس ہیں اگر آپ ہمیں وہ اردو میں سمجھا دیں تو ہمیں ہماری گریڈس بہتر ہو جائیں گے. اس وقت میں نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ میں ٹرانسلیشن کی فیلڈ میں آؤں اور انجینئرنگ کی, بالخصوص کیمیکل انجینئرنگ کی جو کتابیں ہیں ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروں. اس سلسلے میں پہلا جو میرا
جو پہلی منزل جو مجھے عبور کرنی تھی وہ تھی اردو زبان میں ماسٹر کرنا. الحمدللہ سن 2012 میں میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے اردو میں ٹاپ کیا, فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن حاصل کی. اس کے بعد مجھے گلف میں اردو پڑھانے کا موقع ملا. پاکستان واپس آیا, پاکستان میں نامور تعلیمی اداروں میں کام کرنے کا موقع ملا. میری بک بھی 2019 میں لانچ ہوئی, پہلی ٹرانسلیٹڈ بک. قطر میں ایک انٹرنیشنل ٹرانسلیشن کانفرنس ہوئی تھی سن 2013 میں, جس میں میرا ریسرچ پیپر جو ٹرانسلیشن سے متعلق تھا, اور اس کا تھیم بیسیکلی تھا کہ افیکٹ آف ہندوازم آن اسلامک پرنسپل. ایک بہت تھاٹ پرووکنگ ریسرچ آرٹیکل ہے, اور الحمدللہ انٹرنیشنل کانفرنس کے تھرڈ ڈے میں میرے ریسرچ پیپر کو جو ایک ٹرانسلیشن ورک تھا اسے فرسٹ رینک دیا گیا. اور میں امید کرتا ہوں کہ النافع کی ٹیم کے ساتھ میں اپنا جو بہترین کام آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور میرا اور آپ کا تعلق خوشگوار رہے گا. شکریہ, تھینک یو. اوور ٹو فیصل بھائی. جزاک اللہ خیر. اس کے ساتھ پھر ہمارے ساتھ منصور بھائی ہیں, یہ بہت پرانی ہیں, میرے دینی دوست ہیں. منصور بھائی آپ ذرا اپنا تھوڑا سا تعارف کرائیں. اگر منصور بھائی کو مسئلہ ہو رہا ہے تو میں ان کا تعارف خود بھی کرا سکتا ہوں. میرے خیال ہے ان کی شاید مائک میں کچھ ایشو ہے, تو آپ ہی کو یہ آنر کرنا پڑے گا. چلے میں کر دیتا ہوں. منصور بھائی جو ہیں یہ انہوں نے بھی کافی عرصے یو کے میں کام کیا ہے, ٹیچنگ میں کافی عرصے سے یہ رہے ہیں. آئی سی ایم پی پارٹ کوالیفائڈ کیا تھا انہوں نے, اس کے بعد یہ یو کے چلے گئے, وہاں سے انہوں نے ایم بی اے کیا, اور سیم یونیورسٹی کے الومنائے ہیں جہاں سے میں نے پہلے پڑھا تھا, لنڈن میٹروپولیٹن. سے کافی ذہین قابل آدمی ہے ماشاء اللہ. بزنس اکاؤنٹنگ اینڈ اکنامکس میں ان کو کافی کمانڈ حاصل ہے, اور یہ کی سبجیکٹس ڈیلیور کریں گے. آلریڈی یہ سارے جو ٹیچرز ہیں یہ پاکستان میں پڑھاتے آ رہے ہیں, یہ آن لائن پڑھاتے آ رہے ہیں. یہ کی فیکٹر ہے کہ اسکول میں آن دا گراؤنڈ اینڈ آن لائن یہی او لیولز اور اے لیولز کے سبجیکٹس پڑھاتے آ رہے ہیں. تو ان کے پاس کافی اچھا ایکسپیرینس ہے جو ہمیں بہت فائدہ مند دے گا انشاءاللہ. یہ بہت فائدہ مند ہوگا ہمارے لیے انشاءاللہ. تو یہ منصور بھائی کا ایک انٹروڈکشن ہے. اور اس کے ساتھ پھر ہمارے ساتھ ہیں اشراق انصاری, ہمارے چیف آپریٹنگ آفیسر, سیکنڈ فاؤنڈر. وہ خود بھی کیمبرج یونیورسٹی کے ایگزامینر ہیں اسلامیات کے, اور وہ تو کوئی سبجیکٹس نہیں پڑھا رہے ابھی, لیکن ان کے پاس سارے آپریشنس کا ساری چیزیں ہیں. پھر ان کے ساتھ سائمہ بہن بیٹھی. سائمہ بہن آپ ذرا اپنا انٹروڈکشن کرا دیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم میرا السلام. نام سائمہ ذیشان ہے, اور میرا تعلق جو ہے وہ اردو زبان و ادب کی تدریس کے حوالے سے ہے. کراچی یونیورسٹی سے میں نے 2002 اور 2003 میں اردو زبان و ادب اور اردو لسانیات میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی, اور پھر 2012 میں میں نے جو ہے وہ ڈاکٹریٹ اپنا مکمل کیا. پاکستان میں مختلف جامعات میں تدریس سے وابستہ رہی, اور پاکستان سے باہر بھی اردو زبان و ادب کے حوالے سے ہی تدریس کا سلسلہ رہا. یہاں پر النافع کی ٹیم کے ساتھ جو میرا مضمون رہے گا وہ اردو زبان و ادب ہی رہے گا, اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سفر خوشگوار رہے گا, اور انشاءاللہ نئی چیزیں سیکھنے کے بہترین مواقع میسر آ سکیں گے. شکریہ. جزاک اللہ خیر. سائمہ بہن کے بارے میں میں ایک چیز بتاتا چلوں گا. میں اس ڈاکیومنٹ کو کھول رہا ہوں کہ یہ ان کا جو پورا نام ہے ڈاکٹر سائمہ ہے. سو انہوں نے پی ایچ ڈی, آپ نے پی ایچ ڈی اردو زبان میں کیا ہے نا؟ کس میں کیا ہے پی ایچ ڈی؟ اسلامیات اردو میں. جی اردو زبان و ادب میں 2012 میں 2012 میں جی ڈاکٹریٹ کی انہوں نے ڈگری کی ہے ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ فرسٹ کلاس پوزیشن آئی تھی ان کی ایم اے لنگوسٹکس کے اندر, اینڈ فرسٹ کلاس پوزیشن آئی تھی ایم اے اردو کے اندر, رائٹ. اور 5 گولڈ میڈلز ہیں ان کے پاس اکیڈمک اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوشنز آف ویریس اکیڈمک اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوشنز آف پاکستان. سو اردو اور اسلامیات یہ ڈلیور کریں گی. ان کے جو ہسبینڈ ہیں ذیشان, یہ دونوں ساتھ میں مختلف جو سبجیکٹس ہیں ان کو ڈلیور کریں گے. سو یہ ہماری ایک ٹیم ہے جو ہم نے مرتب دی ہے کی سبجیکٹس کو ڈلیور کرنے کے لیے. ناؤ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ابھی پائپ لائن میں, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اور بھی کچھ لوگ ہیں,
ان میں سے ایک کا میں نام بتا دیتا ہوں آپ کو. ان کا نام ہے فیصل زئی. ان سے ہماری ابھی نیگوشیشنز چل رہی ہیں کہ وہ کیا پڑھائیں گے, کس طرح سے پڑھائیں گے. فیصل زئی جو ہیں انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے دو ماسٹرز کیے ہوئے ہیں, اور کیس بزنس اسکول جو سٹی یونیورسٹی ہے لنڈن میں, وہاں سے وہ اس وقت ابھی اپنا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اور ایکچوری ہیں وہ. ان کو ہم لوگ آن بورڈ لے کر آئیں گے انشاءاللہ. ان کی کانٹریکٹ کی اور سب چیزوں کی تیاری ہو رہی ہے, اور یہ آپ کو پڑھائیں گے اسٹیٹسٹیکلز اینڈ پروبیبلٹی, کیونکہ جو ایکچوریلز ہوتے ہیں ان کی ایکچوریل سائنسز کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی میتھمیٹکس بہت اچھی ہوتی ہے, بیکاز ان کا کام ہی سارا یہی ہوتا ہے. تو وہ آپ کو کچھ کی سبجیکٹس پڑھائیں گے, اور ایکچوریل سائنسز پہ بھی ہم لے کر آئیں گے. بیسکلی ہم اپنا پورٹ فولیو پورا ایکسپینڈ کر رہے ہیں تمام چیزوں پہ. تو یہ جو ٹیم ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا جو موڈس آپرینڈی ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ ہم کی سبجیکٹس جو ہیں وہ پڑھائیں گے. میں آپ کو سبجیکٹس کے نام دکھا دیتا ہوں, اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جیسے کہ ہم نے آدھے گھنٹے کا تعارف کیا تھا, پھر ہم آپ سب لوگوں سے سوالات کے جوابات دے دیں گے. تو میں اپنی اسکرین شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ سب لوگوں کو نظر آئے انشاءاللہ. سو یہ بیسکلی کی سبجیکٹس ہیں جو ہم ڈیلیور کریں گے, جس میں اکاؤنٹنگ ہے, بزنس اسٹڈیز ہے, اور اکنامکس ہے. 2 سبجیکٹس 1 اگست تک آ جائیں گے انشاءاللہ, یہ او لیولس کے ہیں. اس کے علاوہ جو اردو ہے وہ او لیولس کا آئے گا, اردو ایز اے فرسٹ لینگویج. اے لیولس کا آئے گا اسلامک اسٹڈیز ہے, اسلامیات ہے, رائٹ. تو مختلف کورسز ہیں جو آپ اٹھا کے کر سکتے ہیں. فزکس اور میتھمیٹکس بھی ہے, بایولوجی بھی ہے وہ, لیکن ٹو بی ڈیسائیڈڈ, یعنی اس کی ڈیٹ الگ سے آئے گی. ہم جولائی تک اس کی ڈیٹ فائنلائز کریں گے انشاءاللہ, پھر آپ کو بتا دیں گے کیونکہ اس پہ کام ہو رہا ہے سب کچھ. میتھمیٹکس اینڈ فزکس ہے جو وجاہت پڑھا رہے ہیں اے لیولس کی. کیمسٹری ہے جو ڈاکٹر دیشان مطلب کہ دیشان پڑھا رہے ہیں, کیونکہ دیشان نے بہت اس پہ کام کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ انگلش کے ہم کچھ لوگوں کو انٹرویو کر رہے ہیں کہ کون لوگ انگلش پڑھا سکتے ہیں. کمپیوٹر سائنس ہے, عربک ہے. کمپیوٹر سائنس میں ڈیلیور کر رہا ہوں. عربک جو ہے مفتی رضوان اس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک پوری ملٹی لنگول ٹیم ہے اچھی خاصی بڑی, جن کا کام ہی عربک میں چیزیں ڈب کرنا ہے. اچھا, یہ جو جتنی چیزیں آ رہی ہیں, جو اسکول آ رہا ہے, یہ آپ کو اردو زبان میں سمجھائیں گے کانسیپٹ, اور پھر انگلش زبان میں جو پورا پیپر سالو ہوتا ہے اس کو کروائیں گے آپ کو, رائٹ. پاکستان میں جو سب سے پہلا بیریئر وہ یہی ہے ایجوکیشن کا, کہ اگر آپ ڈائریکٹلی کسی کو سب چیزیں انگلش زبان میں سمجھائیں تو اس کو مشکل ہوتی ہے, لیکن اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیں, اس کو سمجھا دیں, تو وہ سمجھ سکتا ہے. اس کے بعد پھر وہ آٹومیٹکلی سوال سالو کر سکے گا انشاءاللہ. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے علاوہ جو اسکولنگ سسٹم ہے KG2 سے کلاس 8 کا, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, وہ بھی جلدی ہم اناؤنسمنٹ کریں گے, دعا کیجیے. میتھمیٹکس ایڈیشنل جو ہے میں اور وجاہت کور کریں گے. میتھمیٹکس فردر میں اور وجاہت کور کریں گے. پاک اسٹڈیز کے لیے ہم لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں ٹیچر, اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ میں کور کروں گا. تو ڈیٹس ان کی نہیں آئی ابھی, کیونکہ ہمیں کچھ کام کرنا ہے, کچھ ورک اپ کرنا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ جو سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے آپ کو, ان تمام سبجیکٹس کا جو لٹریچر ہے وہ پہلے سے ہی اویلیبل ہونا چاہیے بچوں کے پاس, تاکہ جب بچے سٹارٹ کریں 1 اگست کو تو ان کے پاس 15 سے 20 کلاسز ریڈی ہوں. 15 سے 20 یعنی کہ اگر 30 ٹاپکس ہیں تو 20 ٹاپکس, 15 سے 20 ٹاپکس ان کے پاس اویلیبل ہیں, وہ جا کے کلاس لے سکتے ہیں. کلاس کا فارمیٹ جو ہوگا وہ اردو میں ہوگا, ہم سب کو اردو میں سمجھائیں گے, اردو میں پڑھائیں گے, انگلش میں نوٹس دیں گے, جو بھی نوٹس ہوتے ہیں انگلش میں, جیسے پاکستان میں اسکول میں پڑھتے ہیں تو وہی تعلیم ہوتی ہے آپ کی, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اس زبان میں سمجھایا جائے گا. اس کے علاوہ جو کی فیچر ہے وہ یہ ہوگا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نوٹس آپ کو ریکارڈڈ ویڈیوز ہوں گی جو آپ کو دی جائیں گی کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, بار بار دیکھ سکتے ہیں, بار بار دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں. اس کے نوٹس دیے جائیں گے, آپ نوٹس پڑھیں, آپ کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے وہ نوٹس پرووائڈ کر دیں گے کہ آپ کو مشکل نہ ہو اگر آپ کو کانسیپٹ اچھی طریقے سے سمجھنا ہے, کلیریفائی کرنا ہے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان میں ہر کسی کی لینگویج فرسٹ لینگویج اردو انگلش تو نہیں ہے نا, لیکن ہمیں انگلش حاصل کرنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھے وہ جب انہوں نے خلافت بنائی تو ایک بڑا اچھا واقعہ ہے. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا یہودی خط لکھتے تھے عبرانی زبان میں, رائٹ. تو ان کو مشکل ہوتی تھی سمجھنے میں, اور اتنے کوئی وہ نہیں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی زید ابن حارث کو بولا کہ بھائی تم جاؤ اور یہ عبرانی زبان سیکھو,
تاکہ میں کسی نہ یہودی کو نہیں رکھوں گا اپنے پاس یہ خط پڑھنے کے لیے، بلکہ تم پڑھو جس پہ مجھے بھروسہ ہے، جن پہ مجھے وہ ہے. تو انہوں نے 15 دن کے اندر پوری جوئش لینگویج سیکھی اور ماسٹر بنا دیا اپنے آپ کو، رائٹ. تو اس پہ امام کثیر لکھتے ہیں، اور جو ابن قیم جو مختلف جو بڑے اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملٹیپل زبانیں سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہمیں انگلش بھی سیکھنی چاہیے، ہمیں عربک بھی تو لازمی ہے، مختلف زبانیں سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اب جب دنیا میں انگلش میڈیم پہ ہی سب کام ہو رہا ہے تو انگلش زبان ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے. اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اس کے لیے مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی وقت آنے پر آپ کو بتائی جائیں گی. لیکن اس وقت جو اسکول کی چیزیں ہیں، آپ کو سارے کانسیپٹس اردو میں سمجھائے جائیں گے، نوٹس دے دیے جائیں گے آپ کو. جیسے میں نے بتایا ریکارڈڈ ویڈیوز ہوں گی، آپ کو نوٹس دے دی جائیں گے. ایم سی کیوز کے بہت بڑا بینک دیا جائے گا جس میں آپ کو ہر ٹاپک کے وائز آپ کو کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ کو اس کے پاس پیپرز بھی سالو کروائے جائیں گے. 10-15 سال کے پاس پیپرز جو ہیں ہم آپ کو سالو کروائیں گے، تاکہ آپ جب جائیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے A+ اٹھانا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، رائٹ. کانسیپٹ آپ کے بالکل کلیئر ہوں. اگر آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائے نا تو آپ ہر چیز سمجھ سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں. دیٹس دا کی تھنگ. تو یہ چیزوں، اور پھر لاسٹلی لائیو ہفتے میں ایک کلاس ہوگی جس میں شرجیل بیٹھیں گے. آلٹرنیٹ الگ الگ ڈیز ہوں گے. شرجیل ایک دن بیٹھیں گے، ایک دن ذیشان بیٹھیں گے، ایک دن سامہ بہن بیٹھیں گی، ایک دن منصور بھائی بیٹھیں گے، ایک دن وجاہت بیٹھیں گے، ایک دن میں بیٹھوں گا. سب لوگ بیٹھیں گے جس میں ہم لوگ ڈسکشن کریں گے کہ بھائی آپ کو کیا مشکل ہوئی. آپ لائیو پورٹل کے اندر، یہ بھی سب پورٹل کے اندر ہوگا، ہمارے یہاں پر نہیں، ہمارے پورٹل کے اندر ہی سب کچھ ہوگا. تو جب بچہ لاگ ان کرے گا تو اس کے پاس سب چیزیں ایک ہی پین سے اس کو نظر آ جائیں گی. اچھا، اس کے علاوہ اب دنیا میں سکولز تو بند ہو گئے سارے، اور یہ سلسلہ کب تک رہے گا ہمیں نہیں معلوم، رائٹ. یہ سلسلہ ہو سکتا ہے 1.5 سال لگ جائیں، ہو سکتا ہے 2 سال لگ جائیں جب تک ویکسین آتی ہے. لیکن یہ چیز ضرور ہے، میں خود اپنے بچوں کو ہوم اسکولنگ کرتا ہوں. یہاں پر ہمارے پاس ایک بڑا کنسورشیم ہے US کے اندر. 75 بلین سے زیادہ لوگ نارتھ امریکہ میں ہوم اسکولنگ کرتے ہیں. ہمارا ایک بڑا کنسورشیم ہے جس میں MIT اسٹینفرڈ کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جیسے میں ہوں، دوسرے لوگ ہیں ہارورڈ کے، آکسفورڈ کے، کیمبرج کے. انہوں نے ایک پورا پورٹ فولیو بنایا ہوا ہے جس میں والدین اپنے پاس ایکسچینج کرتے ہیں سب چیزیں، کیا پڑھانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. اسی طریقے سے میں نے پورا کیریکولم ڈیزائن کیا تھا، رائٹ. تو وہی سب چیزیں جو ہیں ہم مطلب کہ وہی ایکسپیرینسز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو آپ نے کیسے سکسیزفل بنانا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ سب چیزیں آپ کو دی جائیں گی، آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی، آپ کو پوری ہینڈ ہولڈنگ دی جائے گی. فائنلی آپ کو ہمارے پاس 2 مہینے کے بعد ایک انالیٹیکل رپورٹ بھی ملے گی کہ آپ کا بچہ کس ٹائم پورٹل پہ لاگ ان کرتا ہے، کتنی ویڈیوز اس نے دیکھ لی ہیں، کتنے MCQs اس نے اٹیمپٹ کیے ہیں، اس MCQs میں کتنے مارکس اس کے آ رہے ہیں. وہ تمام چیزیں اس کی اسیسمنٹس میں وہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، یہ تمام چیزیں کی رپورٹس آپ کو دی جائیں گی. ناؤ ایز والدین یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو خود انگیج کریں اپنے ساتھ. ٹھیک ہے. جب میری والدہ بالکل 8 جماعتیں پاس ہو کر اپنے بچوں کو MIT اسٹینفرڈ اور مختلف دنیا کی بڑی یونیورسٹی سے پڑھوا سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں ہمارے پاس پاکستان میں خواتین تو زیادہ پڑھی لکھی ہیں، رائٹ، زیادہ پڑھی لکھی ہیں. تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، رائٹ. دا اونلی تھنگ از کہ انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے، اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے اور آرگنائز لے کے چلنا ہے. تو انشاءاللہ ایسا کوئی چیز مطلب ان کو کوئی مشکلات نہیں ہوں گی. تو یہ سب چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنی اکیڈمی کی ایکریڈیشن بھی کر رہے ہیں. ناؤ یاد رکھیے کہ O لیولز A لیولز کے لیے آپ کو کسی اسکول میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو پرائیویٹلی دے سکتے ہیں. ناؤ یہ ضرور ہے کہ ابھی جو پوسٹ 19 کووڈ مطلب کہ جو ابھی جو کووڈ کا جو کرائسس چل رہا ہے کورونا وائرس کا، اس کی وجہ سے جو بھی لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہیں، یہ ایک ایسا موقع ہے کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ایجوکیشن میں انگیج ہو سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کا ٹائم زیادہ کنسٹرکٹیولی فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ سب چیزیں ہیں اس کے اوپر. اب میں ذرا آپ لوگوں کے سوالات لینا شروع کروں گا تاکہ اور میں لنک شیئر کروں گا یہاں پر. ایٹ اے ٹائم ہم تقریباً 10 لوگوں کو روم میں آنے دیں گے، باقی سب لوگ ویٹنگ روم میں ان کو بیٹھنا پڑے گا. اور آپ جوائن کیجئے، میں آپ کو لنک شیئر کرتا ہوں لائیو، تاکہ میں لوگوں کے لائیو سوالات لے سکوں اور اس پہ جواب دے سکوں انشاءاللہ. اوکے، سو ویٹ کیجیے گا. یہ لنک ویب سائٹ پہ نظر آئے گا آپ کو، اور وہاں سے آپ یہ جو ہماری ونڈو ہے اس کے اوپر، اور اگر کوئی اس کو لنک کو شیئر کر لے اور پیسٹ کر لے
تو زیادہ آسانی ہو جائے گی تاکہ جس کو بھی جوائن کرنا ہے تو وہ یہاں سے آ کے جوائن کر سکتا ہے انشاءاللہ. فیصل بھائی آپ نے لنک جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں پیسٹ کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں نے پیسٹ کیا. اس کمنٹ کو آپ اوپر لے کے جا سکتے ہو, پیسٹ کر سکتے ہو, یا آپ میں اس کو چیک کر وہاں لیتا ڈال دو. ہاں اس کو ہوں، وہاں چیک پر کر ڈال دو, ٹھیک ہے. اچھا, میں جب تک 2-3 عبد الرحیم خان کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں, عواب کچھ لوگوں کو ہم لوگ ایڈمٹ کرتے ہیں یہاں پر, باقیوں کو ویٹ کرنا پڑے گا. یہاں پر لائیو اس میں ہے تو آپ سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں. صرف او لیول اور اے لیول سے متعلق سوال کیجیے گا. یہ سیشن آج کا ادھر کا ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی سوال پلیز مت کیجیے گا, جو سیشن سے ریلیٹڈ ہے اس کا ریلیٹڈ سوال کیجیے گا. سو عبد الوہاب اور عواب, آپ لوگ لائیو ابھی روم میں ہیں, آپ سوال پوچھ لیجئے. جب تک آپ لوگ مائک وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں میں یہاں سے پڑھ کے سوال بتا دیتا ہوں. کسی نے لکھا ہے اس میں کہ ایج ریسٹرکشن کیا ہے. دیر از نو ایج ریسٹرکشن. بچے ینگ ایج میں بھی او لیولز کر سکتے ہیں, ایز لانگ ایز کہ آپ اپنے بچوں پہ محنت کریں. تفسیر بھائی نے کسی والدہ کا مجھے بھیجا تھا کہ ان کی جو بیٹی ہیں وہ 7 کلاس میں ہیں, اور وہ آلریڈی 7 کلاس کی سب چیزیں جانتی ہیں, پڑھتی ہیں, اور ان کو بہت مشکلات ہو رہی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو او لیول زیلو سے پڑھانا چاہتی تھی, لیکن بہت مشکلات ہو رہی تھی ان کو کہ بچوں کو آگے لے کے جائیں. تو اب ان کو ایک رے آف ہوپ نظر آئی کہ بھائی وہ لے کے آ سکتے ہیں. تو دیر از نو ایج ریسٹرکشن. سمیرہ بہن, پہلے عبد الرحیم خان آپ سوال کیجئے, جب آپ کا سوال ڈن ہو جائے گا پھر آپ ایگزٹ کر کے چلے جائیے. as long as کہ آپ اپنے بچوں کو تفسیر بھائی نے کسی والدہ نے مجھے بھیجا تھا کہ ان کی جو بیٹی ہے 7 کلاس میں ہے, اور وہ عام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے مائک پلیز جو ہے وہ میوٹ کر دیں. پہلے عبد الرحیم خان آپ سوال کیجئے, جب آپ کا سوال ڈن ہو جائے گا. ایک جی ٹائم السلام پہ علیکم فیصل بھائی. جی بولیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسٹوڈنٹس جو دوسرے اسکولنگ سسٹم سے آتے ہیں ان کو کس طرح سے ایسیس کیا جائے گا کریکٹ لیول آف اے اینڈ او لیول کے لیے؟ دیکھیں ہم اسیسمنٹ یہاں پر نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے پاس اسیسمنٹ کا ایسا پروسیس نہیں ہے کہ ہم اسیس کر سکیں آپ کو. پاکستان کا اگر میں آپ کو پاکستان کی ایجوکیشن کا, جیسے اگر آپ پاکستان سے میٹرک کر کے آ رہے ہیں یا آپ 8ویں جماعت میں ہیں اور آپ وہ آگے کرتے ہیں, اٹ ول بی ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ کہ آپ کو میں اگر اسیسمنٹ دوں گا آپ یو آر باؤنڈ ٹو فیل, آپ فیل ہوں گے اس میں, رائٹ. سو اٹ از بیٹر کہ اگر آپ اپنے بچوں کو رجسٹر کراتے ہیں, اسپینڈ سم ٹائم ود دیم, اور دیکھیں کہ بھائی وہ کتنا پڑھ سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, رائٹ. جیسے کہ میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں میتھمیٹکس کی کتابوں کا اسیسمنٹ کیا. جو کتابیں میٹرک میں اور انٹر میں جو میتھمیٹکس کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ ابھی تک وہی پرانی کتابیں. میں نے سندھ بورڈ کو دیکھا اور کے پی کے بورڈ کو, اور پنجاب اور کے پی کے بورڈ کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے, لیکن ایجوکیشن کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت لو ہے. تو اگر آپ اس کی اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اٹ از ہائیلی ان لائکلی کہ بچے جو ہیں اس کو اسیسمنٹ ٹیسٹ پاس کر سکیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جب رجسٹر ہوں تو آپ اپنے بچے کے ساتھ محنت کریں روزانہ, اور اس کو لگائیں اپنے ساتھ پڑھائی پہ. دیکھیں آپ کو ایک ریکارڈڈ لیکچر مل گیا, آپ کو ایک پورا ٹاپک سمجھا دیا گیا, اس ٹاپک میں جتنی ایکسپلینیشن کی ویڈیو ہے سب آپ کو دے دی گئی ہے. اب اگر آپ خود بھی بیٹھ کے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو خود بھی سمجھ آ جانی چاہیے چیزیں. اور ہم پوری کوشش کریں گے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو پڑھاؤ تو آسان کر کے پیش کرو, آسان کر کے پیش کرو, آسان کر کے پیش کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 دفعہ ایمفسائز کیا کہ آسان کر کے پیش کرو, اور 4تھی دفعہ فرمایا کہ صبر سے کام لو, رائٹ. اس میں 40 احادیث ہیں جو میں نے مجموعہ نکالا سارا پڑھائی اور تعلیم کے اوپر, ٹھیک ہے. تو بہت ایمفیسس ہے اس کے اوپر. تو ہم جتنا ہو سکتا ہے ہم اس کو آسان کر کے پیش کرتے رہیں گے. اور لائف پھر آپ اپنے بچوں کے ساتھ خود انگیج ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کامیاب ہوں اور آگے بڑھیں تو آپ کو خود انگیج ہونا پڑے گا, ادروائز بہت مشکلات ہوں گی. تھینک یو. السلام علیکم فیصل بھائی, پوچھوں میں کوشچن؟ جی آپ پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم. میرا بیٹا اے لیولز میں ہے, یعنی اب وہ اے لیولز میں جائے گا, اس کو رجسٹریشن کروا لی ہے ہم نے. تو مجھے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ آپ لیبس کس طرح سے ارینج کریں گے, فزکس, کیمسٹری, کمپیوٹرز, بایولوجی؟ دیکھیں ہم لیبس کے لیے کیمبرج سسٹم میں ہوتا ہے آلٹرنیٹ ٹو پریکٹیکل, ATP جسے کہتے ہیں. نہیں, میں اے لیولز کی بات کر رہی ہوں. اے لیولز میں جو ہے نا لیبس ہوتی ہیں. ہاں لیبس بالکل ہیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم پاکستان میں لیبز اپنی بنا رہے ہیں. ہم نے فرسٹ کراچی میں ایک لیب بنانی تھی, رائٹ, لیکن یہ کووڈ-19 کا کرائسس ہو گیا. ہم نے پوری جگہ بھی دیکھی, 400 گز کا بنگلہ بھی دیکھا, سب چیزیں دیکھی اور اس کے اوپر کام کیا. لیکن
اب وہ حالات نہیں ہیں فی الحال کہ اس پہ بچوں کو انگیج کیا جائے، لیکن موسٹ پروبیبلی جو چیزیں مجھے سننے میں آ رہی ہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کیمبرج یونیورسٹی جو ہے وہ اپنی کچھ چیزیں چینج کر رہی ہیں. جیسے انہوں نے اعلان کر دیا کیمبرج اور آکسفورڈ نے کہ وہ اگلے سال بیسکلی اگلے سال جون تک وہ تمام جو کورس ایگزامز ہیں وہ آن لائن لیں گے اور اوپن بک ایگزامز کر دیں گے. رائٹ، اوپن بک ایگزامز جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کنسیپشلائز ہوتے ہیں، یعنی کہ کانسیپٹس کے اوپر ہوں گے، آپ کہیں کاپی واپی کر کے نہیں کر سکتے. تو اس کو اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس سال کے اینڈ تک اگر یہی کووڈ-19 کرائسس چلتا ہے، اور جیسے کہ میری وائف خود ڈاکٹر ہے اور یہاں روزانہ پیشنٹس دیکھتی ہیں، the virus is mutating. I'm not downplaying anything. میں doom and gloom نہیں پھیلا رہا کہ یار بہت مصیبت ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. یہ سب اللہ کی طرف سے کام ہے، لیکن جو پوسٹ کووڈ-19 ورلڈ ہے نا بہت تیزی کے ساتھ چینج ہوگا. رائٹ، آٹومیشن زیادہ آئے گی، ایجوکیشن جو ہے نا وہ آن لائن کی طرف جائے گی بیکاز اٹ از مچ مور سیفر. رائٹ، تو ایجوکیشن جو اسیسمنٹ کے طریقے بھی ہیں نا وہ اب زیادہ تر آن لائن کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے 6 مہینے کے بعد جو ہے نا وہ اناؤنسمنٹ کرے کیمبرج یونیورسٹی کہ بھائی سارے جو ایگزامز ہیں اب ہم لوگ اوپن بک لیں گے. رائٹ، اوپن بک ایگزامز لیں گے، آپ لائیو آن لائن کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں اپنے گھر پہ، اچھا انٹرنیٹ کنیکشن ہو، آپ بیٹھ کے ایگزامز کریں اور ہمیں وہیں پر ہی 24 آورز میں پیپر سبمٹ کریں. اور یہاں پر اس طرح کے ایگزامز ہوتے ہیں، جیسے سائبر سیکیورٹی میں اس طرح کے ایگزامز ہوتے ہیں، ڈیجیٹل فورینسکس میں ہوتے ہیں. آپ کو 24 گھنٹے دیے جاتے ہیں، آپ کو ایک لیب دی جاتی ہے، آپ کو لیب پوری سالو کرنی ہوتی ہے اور آپ کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ بریک لے سکتے ہیں، آپ لیب سے آؤٹ سائن آف کر کے باہر آ جائیں، پھر واپس بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، تو وہ اسیسمنٹ کے طریقے چینج ہو سکتے ہیں. وی ڈونٹ نو، بٹ واٹ آئی ایم ہیئرنگ رائٹ ناؤ از کہ وہ چینج ہو جائیں گے بیکاز جو چیزیں جس طرح سے چینج ہو رہی ہیں. تو ہم آپ مطلب ہم انرول کروا دیں پھر جیسے فزکس کیمسٹری اور اس کے کمپیوٹرز کے لیے آپ کے پاس اے لیولز کے لیے؟ بالکل، فزکس کیمسٹری شروع ہو جائے گا اے لیولز کا. جو کمپیوٹر اسٹڈیز ہیں اس پہ میں کام کر رہا ہوں. اگر میں اپنے آپ کو کلون کر سکتا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے مجھے، لیکن ہاں، لیکن میرے پاس ایکریڈیشن کے اور دوسرے مختلف کام ہیں. لیکن میں اب ہیوی ہیٹرز کو لے کر آ رہا ہوں اپنی ٹیم میں، مختلف اچھے لوگ، قابل لوگ آ رہے ہیں. کمپیوٹر سائنس کے ہو سکتا ہے ہمیں ایک پروفیسر مل گئے جو کہ مطلب کہ پڑھاتے ہیں اور ان کا کافی ایکسپیرینس ہے، تو ہم ان کو انگیج کریں گے اور مختلف لوگوں کو. ہمارا ایک بڑا اسٹرنجنٹ سا اسیسمنٹ پروسیس ہے جو میں جن لوگوں کو لے کر آتا ہوں، تو دے نیڈ ٹو بی ہائیلی کوالیفائڈ، لاٹس آف ایکسپیرینس، بیکاز ہم بچوں کے ساتھ نا گیم نہیں کر سکتے. رائٹ، بچوں کے ساتھ آپ وہ زیادتی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ پکڑے گا آپ کو. رائٹ، ہم آپ کو شروع سے فالو کر رہے ہیں ام مصطفیٰ کے نام سے، ہم آپ کو شروع سے فالو کر رہے ہیں اور میرا بیٹا بھی آپ کو فالو کر رہا ہے مصطفیٰ حسین کے نام سے. اچھا، تو میں اسی لیے جاننا چاہ رہی تھی. جی، پائتھون کا بھی اس میں انیشیل کورسز ابھی ہم یہ کریں گے کہ جس طرح 1 اگست سے کلاسز اسٹارٹ ہوں گی، آج سے جو ہے نا ہم لوگ بیسکلی لینا شروع کر دیں گے. جو آپ کو ایڈمیشن کرانا ہے تو لینا شروع کر دیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے، جو آج سے لے کر 1 جولائی تک ایڈمیشن کرے گا بیسکلی، تو اس کو ہم لوگ نا 3 کورسز فری میں دیں گے، پائتھون، لینکس اور CSSP، جو کہ ہم بچوں کو کہیں گے کہ وہ ابھی گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں اور اپنے آپ کو ماسٹر کریں، بیکاز کمپیوٹر سائنس میں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی دونوں کے اندر بیسکلی جو وہ ہے کیا نام ہے، پائتھون اور نا CSSP میں جو کانسیپٹس پڑھائے جا رہے ہیں وہ اس کے اندر آلریڈی کورڈ ہیں. رائٹ، تو وہ آلریڈی سلیبس کو ایڈیکویٹلی ہٹ کر رہا ہے، بلکہ بہت اچھے طریقے سے ہٹ کر رہا ہے. رائٹ، چلیں، جزاک اللہ. میں سمیر آپ کا نام ہے، رائٹ، میں آپ کو ایگزٹ کر رہا ہوں روم سے تاکہ دوسرے لوگ آ سکیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز. اچھا جی، سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ یہ صرف پرٹیکولرلی او لیولز اور اے لیولز کے لیے ہے یا جونیئر تھوڑے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بھی ہے، لائک گریڈ 7 اور 8 کے بچوں کے لیے؟ گریڈ 7 اور 8 کے بچوں کے لیے ہم نے جو ہے KG2 سے کلاس 8، جیسے آپ شروع میں میرے خیال سے آپ آئی نہیں تھی، ہم نے بتایا تھا اس کے بارے میں کہ وہ اگلے سال سے ہم شروع کریں گے، بیکاز اس میں ہم نے کچھ کاپی رائٹس کی بکس کی کچھ کاپی رائٹس خریدنے ہیں، وچ از ایزیلی $2.5 to $3 million ایکسرسائز، جس میں آپ کو پیسے لگا کے لینا ہے. بیکاز ہمارا مقصد یہ ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم فیس بھی لیں، پھر والدین جائیں کتابیں بھی خریدیں، پھر ٹیوشن بھی پے کریں، یہ سب چیزیں پے کریں. نہیں، what I want to do is کہ میں جیسے میں نے بتایا کہ ایجوکیشن کو ڈسرپٹ کرنا ہے. رائٹ،
اس طرح سے ڈسٹرپ کرنا ہے کہ ہر کسی کے پاس ایکسیسیبلٹی ہو اور بیسٹ ایجوکیشن کی ایکسیسیبلٹی ہو، رائٹ؟ تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ہاؤ ایور اس وقت آپ KG2 سے کلاس 8 کی جو بلاک میتھس ہے، جو ہم نے بلاکس میتھس کے ساتھ پوری بنائی ہے، آپ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. جیسے کہ میرے پاس یہاں بلاکس ہیں جو کہ آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا، تو وہ آپ یوٹیلائز کر کے پڑھا سکتے ہیں، جس کی کلاسز جو ہیں ہم نے 30 ویکس میں لانچ کرنی تھی، تو آج سے انشاءاللہ اس کو ریلیز کریں گے سب کچھ، تو آپ دیکھ سکیں گے اور وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گی. وہی جو میتھمیٹکس ہے وہ سارا کیریکولم کیمبرج کا اور انٹرنیشنل بیچلریٹ، یعنی جو دنیا میں اس وقت دو بڑے سسٹمز ہیں. ایک ہے کیمبرج سسٹم جو کیمبرج یونیورسٹی لیتی ہے، پورا یورپ میں، افریقہ میں، مڈل ایسٹ میں چلتا ہے، اور نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ میں چلتا ہے IB، انٹرنیشنل بیچلریٹ، رائٹ؟ تو انٹرنیشنل بیچلریٹ جو ہے اس کی میتھمیٹکس اور کیمبرج کی میتھمیٹکس انفیوز کر کے تمام ٹاپکس کور کر کے ہم نے وہ ڈیلیور کی ہوئی ہے آپ کو. تو اب وہ اپنے بچوں کو فی الحال ابھی پڑھا سکتی ہیں. جب ہمارا اسکول کا اعلان ہوگا انشاءاللہ، جب ہمارے پاس وہ کاپی رائٹس ہم خریدنے کے ہمارے پاس پیسے ہوں گے، تو پھر ہم آپ کو بولیں گے کہ اب آپ اپنے بچوں کو ڈالیں، تاکہ آپ کو ایک ہی سینٹرلائز پین پہ سب چیزیں ملیں اور آپ کو کوئی کتابیں خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے انشاءاللہ. اچھا، تو یہ ہم لوگ کو کہاں سے ملے گا جو آپ بتا رہے ہیں، بلاک میتھس بلاک یہ جو بتا رہے ہیں آپ، یہ ہم کہاں سے لیں؟ النافع.com/blocks، مطلب کہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیے، آپ کو وہاں پر میتھس بلاکس پہ کلک کریں گے، آپ چلی جائیں گے وہاں پر. یہاں پر کوئی نہ کوئی شیئر کر لے گا آپ کے ساتھ جو بھی ہے انشاءاللہ. میں چیٹ ونڈو میں بھی آپ کے لیے لکھ لیتا ہوں. تھینک یو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہیلو. جی بولیے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر، میں ایکچولی ایک اسٹوڈنٹ او لیول کا، میں آپ کی جو ہے ویڈیوز کو فالو کر رہا تھا پہلے سے. سر میرے کچھ کنسرنس ہیں، آپ پلیز اس میں تھوڑا سا آپ گائڈ کیے گا. سر یہ جو بورڈ آپ فالو کریں گے وہ IGCSE ہوگا یا پھر وہ ایڈیکسل ہوگا؟ شرجیل بھائی آپ میوٹ ہوئے ہیں. شرجیل بھائی ہیلو، السلام علیکم. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ آواز آ رہی، بولیے. جی دیکھیے، او لیول اور IGCSE کا کریکولم ایگزیکٹلی آئیڈینٹیکل ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف کوشچنس کے ڈیلیوری کا فرق ہے. ایون لینگویج ایگزیکٹلی دا سیم. تو جو ہمارے جو کورسز ہیں، او لیول میتھس، او لیول فزکس، او لیول کیمسٹری، اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد پاس پیپرز کو اٹھائیں گے، literally you won't struggle at all. آپ کو کچھ بھی دقت نہیں ہوگی، اور آپ آسانی سے ان کانسیپٹ کو تھرو ہو جائیں گے، آپ ان کے فلائی ہو جائیں گے. کیونکہ کانٹینٹ اے لیول IGCSE اور او لیول کے ایگزیکٹلی دا سیم. تو جو کانٹینٹ ہم جو ویڈیوز ہماری ہوں گی، جو ٹیوٹوریلز ہمارے ہوں گے، وہ او لیول کو بھی کور کریں گے اور IGCSE کو بھی کور کریں گے. تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑا سا بات کہ میں نے جو ہے 9th اور میں نے 10 جو ہے ابھی میں O3 میں آنے والا ہوں بیسیکلی. تو میں نے جو ہے پورے اسکولنگ جو ہے اپنی وہ IGCSE کے اوپر میں نے کی تھی. تو یہ تھوڑا سا مجھے اس کے اوپر گائڈ کیے گا کہ اگر تو مجھے ایک چینج مجھے دیکھنے کو ملے گا اگر میں اس کو جوائن کرتا ہوں، تو مجھے کتنی ڈیفیکلٹی اس میں ہوگی کہ میں اس نئے سسٹم کو میں جا کے اڈاپٹ کروں. تو دیکھیے، جہاں تک سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کی بات ہے، اس میں سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جس طرح سے آپ کے ٹیچرز، آپ کے لیکچررز آپ کے اسکول میں بورڈ کے اوپر، وائٹ بورڈ کے اوپر لیکچر ڈیلیورز کرتے ہیں، آپ کو بالکل ویسے ہی لیکچرز ملیں گے، اور اتنی اچھی کوالٹی کے ملیں گے کہ جب ہم لیسن ڈیلیور کریں گے، اس میں MCQ چیز کی ایک چیز بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک چیز بھی ہم یونٹس نہیں چھوڑیں گے. کہ یونٹ اپر کیس آتا ہے کہ ایگزام میں جو ہے ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی وہ اپر کیس آتا ہے کہ لوور کیس آتا ہے. اسی طرح سے ہیلو کین یو ہیئر می؟ آپ کو سر ایک تھوڑا سا میں ایک یہ بھی تھا میرا کنسرن کہ ابھی جو میری جو تیاری تھی وہ کیا کہتے ہیں اکتوبر نومبر کے لیے جو ہے ہمارے برٹش کونسل نے، شاید آپ ان کو فالو کر رہے ہوں،
انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی مئی جون کی جو انٹریز ہیں وہ ساری وہ شفٹ کر رہے ہیں اکتوبر نومبر کے اوپر. حالانکہ میں تو کیا کہتے ہیں اسکول سے تھا, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہم نے چوز کیا تھا کہ وہ ہمیں چوز کیا تھا کہ وہ اکتوبر نومبر میں جا کے ہم لوگ اپیئر ہوں گے. تو آپ کے کیا مطلب کس طرح سے آپ کے پلانس ہیں کہ اکتوبر نومبر والوں کو آپ انٹرٹین کریں گے, یا پھر آپ کا جو اس میں سیشن ہوگا وہ پراپر جو ہوتا ہے کہ 1 سال کا یا 2 سال کا, وہ آپ کا پلان ہے؟ انشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی دیکھیں اگر آپ کے نومبر میں ایگزام ہوں گے تو آئی ڈو اسٹرانگلی بلیو کہ آپ کی ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ پریپریشن آلریڈی ہوگی. ہم جیسے ہی ہمیں ٹائم ملتا ہے فرام ناؤ آن, یہ ہمارا جو پرپوز ٹائم ہے, وی آر ویری ایفیشینٹ اینڈ ویری اسٹرانگ ٹیم. ہمارے پاس پورے مکمل ٹول ہے, نالج ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ودن کپل آف منتھس میں بھی 2 months میں 3 minutes میں بہت جلدی لیسن کی ڈیلیوری کر دیں گے. لیکن آپ سے ایک سجیشن ہے, جب بھی اس کا طریقہ ویڈیو کو دیکھنے کا کیا ہوتا ہے, کبھی بھی آپ کوئی ویڈیو دیکھیں آپ کے ہاتھ میں پین اور نوٹ بک ضرور ہونا چاہیے. جو ٹیچر آپ کو بتائے ایگزامپل اس کو پہلے آپ دیکھیں. ایک دفعہ نہیں دیکھنا, ایک دفعہ دیکھنے سے انسان کچھ بھی نہیں سیکھتا. جو لوگ حافظ قرآن بنتے ہیں وہ ایک آیت کو کم از کم 30 دفعہ پڑھتے ہیں. اسی طرح سے جب بھی آپ کوئی ٹیوٹوریلس دیکھیں, میتھس کا کوئی ڈائری کوئی بھی ایکویشن آف اسٹریٹ لائن دیکھیں, پہلے اس کوشچن کو جو ٹیچر نے آپ کو ایگزامپل کروائی ہے آپ اس کو پہلے دیکھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا, اس کے بعد آپ اس کوشچن کو اپنے ہاتھ سے خود سے کیجیے, خود سے کیجیے. اس کے بعد اگر نہیں آتا پھر دوبارہ ویڈیو کھولیے اور دوبارہ چیک کیجیے. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ دھیرے اپنی لرننگ کو امپروو کریں گے. کچھ بھی نہیں ہونے والا ایک دن میں. یہ ایک مسلسل محنت کا نام ہے, اور اس محنت کا نام یہ ہے کہ آپ کو ویڈیو پوسٹ کرنی ہے, خود کرنا ہے, خود پوسٹ کرنی ہے, خود کرنا ہے. آپ کو جو ٹیچرز ہیں وہ اس کے ایگزامپلس دیں گے, آپ کو پاس سے اٹیچ کر دیں گے, آپ کو اٹیمپٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد سر فیصل کو یا پھر نافع کی ٹیم کو ہمیں ای میل کر دینا ہے. اگر ہم انشاءاللہ تعالی وی ول ہیو ا چانس وی ول مارک یور ورک ایز ویل. ٹھیک ہے, اور وی ول گیو یو فیڈ بیک ایز ویل. ایک میں تھا کہ اکتوبر نومبر کے لیے کیونکہ میری گزارش ہوگی کہ ہم اپنے سوالات جو ہیں وہ 1 سے 2 رکھیں پر پارٹیسپینٹ. رکھیے سوال, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. آپ کو مزید آپ کے جو سوال رہ گئے ہیں وہ آپ ہم کو ای میل کر دیں, یا ہم ہمارے پیج پر یا ہمارے فیس بک پہ یا ہماری جو بھی سوشل میڈیا چینلز ہیں ہم آپ کو ایز کوئکلی ایز پاسبل جو ہے اس کے جوابات دے دیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. اب میں ذرا سا انٹروین کرنے کی کوشش اس لیے کر رہا تھا کہ جو نوجوان نے سوال پوچھا تھا, میرا نام عتیق الرحمان ہے, وہ یہ تھا کہ جو سسٹم آف ایگزامز ہوگا وہ ایڈیکسل ہوگا یا آئی جی سی ایس سی ہوگا. تو میرے خیال ہے اس کا مناسب جواب یہ ہے کہ ہم آپ کو او اینڈ اے لیولز کے لیے کانسیپٹ پریپریشن کرا دیں گے. سسٹم آف ایجوکیشن جس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ آپ نے ڈائریکٹلی اپلائی کرنا ہے, ایڈیکسل کا لیں یا آئی جی سی ایس سی کے لیے. میرے خیال ہے شاید یہ بات صحیح ہے. اگر صحیح ہے تو یہ میرا سوال بھی ہے, اگر یہ جواب بھی ہے, اگر شاید میں کلیئر کر سکتا ہوں. نہیں عتیق بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہی میرا بھی سوال ان کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے. وہ یہی ہے کہ کیا آپ پرائیویٹلی یہ ایگزام دیں گے یا یہ آپ کے تھرو رجسٹریشن ہوگی ایگزامز کی؟ نہیں, دس از آپ او لیولز اے لیولز کے جو بھی ایگزامز ہیں آپ پرائیویٹلی ہی دے سکتے ہیں. آپ کو کسی آفیشیل اسکول کے ساتھ مطلب کہ اٹیچمنٹ ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ گھروں میں سے بیٹھ کے دیتے ہیں, رائٹ. تو جو ایگزام کی اسیسمنٹ ہے وہ کیمبرج یونیورسٹی لیتی ہے تھرو ڈفرینٹ سسٹمز لائک ایڈیکسل ہے اور جو بھی ہے ان کا, ٹھیک ہے. لیکن what depends is کہ پریپریشن ہم آپ کو کروا رہے ہیں. اگر آپ ان کی کیمبرج یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں تو انہوں نے جو سلیبس دیا ہوا ہے, سلیبس از دا سیم. ناؤ جو اس کی اسیسمنٹ باڈیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, لیکن سلیبس از دا سیم. جو اسیسمنٹ باڈی کے ساتھ جو رجسٹریشن ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے. ہم آپ کو یہ بتا دیں گے کہ یہ فرسٹ ڈیڈ لائن آ گئی ہے, آپ ایگزامس کے لیے رجسٹر ہو جائیں. یہ سیکنڈ ڈیڈ لائن ہے, آپ ایگزامس کے لیے رجسٹر ہو جائیں. یہ تھرڈ ڈیڈ لائن ہے, آپ ایگزامس کے لیے رجسٹر ہو جائیں. کون سا ایگزام کے لیے رجسٹر ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, یہ بھی ہم آپ کو گائڈ کر دیں گے. لیکن جو اس کی اسیسمنٹ فیس ہے ایگزام کی وہ آپ تھرڈ پارٹی کو دیں گے, ہمیں نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو. اور اس کے ایک فرسٹ فالو اپ یہ ہے کیونکہ اس سال کیونکہ کووڈ کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ اسکولز اپنی طرف سے ایک گریڈ ریکمینڈ کریں ٹو دی اسٹوڈنٹس دیٹ ور رجسٹرڈ تھرو دی اسکول. تو آپ اس کو کس طرح سے ایڈریس کریں گے
and then I'm وہ اسی وقت جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں، وہ اسی وقت ہو سکتا ہے. جو لوگ سوال نہیں کر رہے پلیز میوٹ کر دیں السلام بات سے علیکم. لگنے. جی وہ اسی صورت میں ہو السلام سکتا ہے. علیکم. ایک منٹ بہن صبر کیجیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کا اسکول کیمبرج یونیورسٹی کے ساتھ ایکریڈیٹڈ ہو، رائٹ، کیمبرج کے سسٹم کے ساتھ ایکریڈیٹڈ ہو. اس کی اپلیکیشن میں مہینے سے 2 مہینے لگتے ہیں. اگر آپ کا یو کے میں سینٹر ہے تو دیر از نو بائی ڈیفالٹ ایکریڈیشن ہو جاتی ہے، اس میں کچھ کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی. دیر از نو وزٹ، دیر از نو اس کا انسپیکشن کرنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. پاکستان یو کے سے باہر اگر آپ ہوں تو وہ ہوتا ہے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. میرے خیال سے 2 مہینے کے اندر اندر ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے کہ پاکستان میں کہاں پر ہوگا اور یو کے میں کس طرح سے ہوگا. ڈپینڈنگ کہ ہمارے پاس کتنا والیوم آتا ہے ہم اس کے حساب سے فوراً سے سب چیزیں کر سکتے ہیں، رائٹ. مگر اس پہ کام ہو رہا ہے، اس کے اسسمنٹ کے اوپر، اس کی ایکریڈیشن کے اوپر، اس کی تمام چیزوں کے اوپر ہمارا اس پہ کام ہو رہا ہے آلریڈی. مقصد ہمارا یہ ہے کہ جب آپ اسکولنگ یہاں کرتے ہیں اور کالج ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہماری یونیورسٹی جو ہم یو کے میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں جو پچھلے سال سے بتاتا آ رہا ہوں کہ جو ہماری 8 برٹش یونیورسٹی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، بیکاز ہمارے پاس نمبر آف PhDs ہیں فرام MIT، اسٹینفورڈ، ہارورڈ، کیمبرج، آکسفورڈ، رائٹ. ہمارے پاس پوری فیکلٹی بنی ہوئی ہے. آل وی نیڈ ٹو ڈو از فائل این اپلیکیشن ٹو نیرک. جو نیرک وہاں کی جو HEC جیسے پاکستان میں ہے نا، اس طرح وہاں کی ایک باڈی ہوتی ہے نیرک. ٹھیک ہے. HEC سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں HEC کے ساتھ کچھ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہے. اور ہم نے جتنے اسٹینڈرڈز رکھنے سب باہر کے حساب سے رکھنے، رائٹ. بیکاز تعلیم میں سب سے آگے وہ ہیں. اگر ہم ہوتے تو ہم بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں، رائٹ. تو ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں، تو اس لیے ہم نے اسی کے ساتھ کرنا ہے. تو نیرک کی جو ایکریڈیشن اور وہ ہے وہ 3 to 6 months کا کام ہے، رائٹ. تو مقصد ہمارا یہ ہوگا کہ جتنے ہم جو ووکیشنل کورسز کرا رہے ہیں ڈیٹا سائنس میں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں، سائبر سیکورٹی میں، تو یہیں پر آپ کا اسکول میں بچہ ہمارے ساتھ پڑھے، کالج میں پڑھے، او لیولز اے لیولز کرے، اور پھر وہ یو کے جا سکتا ہے BSc اور MSc کرنے کے لیے on a very 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 extremely subsidized fees, because we are not here to make money out of it, right. What we want to do is provide an opportunity to every OIC citizen, and I'm going to emphasize on OIC citizen, Organization of Islamic Councils, کہ جس میں predominantly مسلمان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں نان مسلمس بھی ہیں، وہ بھی ان کو بھی دعوت ہے، وہ بھی آ کے پڑھیں، تو وہ بھی آ کے کریں. تو یہ ان کے پورا پروسیس ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. اینڈ ایز وی پروسیڈ انشاءاللہ وی ول کیپ آن اپڈیٹنگ یو کہ ہمارا کہاں پر کدھر ہے، ہم کدھر اپڈیٹس کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. السلام علیکم. جی مجھے پوچھنا ہے کہ ایک تو یہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ لیکچرز اردو میں ہے، اس سے متعلق مجھے بتا دیں. اور دوسرا اس کی کوئی ایج لیمٹ ہے؟ کیونکہ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک 7th میں ہے اور ایک 8th میں ہے، تو آئی وانٹ ٹو انرول دیم فار A levels. اور دوسرا اس کے علاوہ میں نے پوچھا ہے کہ 2500 پر منتھ ہے یا پر اینم ہے؟ ایکسیپٹ دس مجھے کائنڈلی یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے یہ صرف کورسز A levels O levels تک محدود ہیں، یا اس کے علاوہ آپ یہ بتا رہے تھے کہ جیسے کمپیوٹر کے کورسز بھی آپ، لینکس ہے، پیتھن ہے، اس طرح کی چیزیں بھی آپ ان ڈیٹیل کرواتے ہیں، اس کے الگ سے آپ سرٹیفکیٹس ایشو کریں گے، اور ان کی اسیسمنٹ کا آپ کس طرح سے کریں گے، کرائٹیریا کیسے ہوگا؟ کائنڈلی اس بارے میں مجھے انفارم کریں. یہ سارے سوالات کے جواب میں بہت دفعہ دے چکا ہوں، میں دوبارہ دے دیتا ہوں. سر میں نے بعد میں جوائن کیا ہے. جی تو آپ ایک کام کریں بہن، آپ شروع سے، میں اس دفعہ ابھی جواب دے دیتا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی سوال کرے گا تو میں سب یہ بولوں گا کہ جب یہ سیشن ختم ہو جائے تو وہاں جا کے شروع کر لیں. بہت ملٹیپل کوسچنس تھے، آپ نے ایک بڑا لوڈڈ کوسچن پوچھا ہے. 7th اور 8th کی بچے کی اگر آپ بات کرتے ہیں، اگر ان کا اتنا ایپٹیٹیوڈ ہے اور وہ تیار ہیں تو پھر آپ ان کو رجسٹر کرائیں. ادروائز میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جس میں وہ پڑھ رہے ہیں پہلے ان کو پڑھنے دیا جائے. میتھمیٹکس از دا کی ایلیمنٹ جو ہر شعبے میں کام آتا ہے، تو آپ ان کی میتھمیٹکس ہمارے پاس ابھی سے پڑھا سکتی ہیں. 8th کلاس کا بچہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آلریڈی 8 پڑھ چکا ہے، ایگزامس قریب تھے، نہیں ہو سکے، تو آپ اس کو ہمارے پاس رجسٹر کرا سکتی ہیں پڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کا ہر بچہ، OIC کنٹری کا ہر سٹیزن جو عربک، اردو اور مختلف زبانیں جانتا ہے، ہم اس تمام زبانوں میں پڑھا رہے ہیں. تو ان تمام زبانوں میں بیسکلی لیکچرز ڈیلیور ہوتے ہیں، مٹیریل پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو وہ آپ جو ہے اپنے بچے کو میتھمیٹکس سب سے پہلے پڑھائیے. ٹھیک ہے. دوسری چیز آپ نے سوال پوچھا کہ بھائی کہ 8ویں جماعت میں تو پہلے اس کو او کرنا پڑے گا، اس سے پہلے کہ وہ اے چلا جائے. مطلب کہ کوئی اگر کسی نے 9ویں 10ویں نہیں پڑھی تو وہ 11ویں 12ویں کیسے پڑھے گا، رائٹ. تو پہلے تو اس کو وہاں جانا پڑے گا، تو پہلے وہ او کرے گا، O1 O2 پھر A1 A2 پہ جاتا ہے، رائٹ. اس کے بعد آپ نے سوال پوچھا کہ جو آپ دوسرے کورسز پر منتھ فیس ہے، کیا ہے؟ اسکول کی فیس پر منتھ ہے، اسکول کی فیس پر منتھ ہے، رائٹ.
2,500 रुपये पर मंथ पर स्टूडेंट है. उसमें भी जो जिस स्टूडेंट के नाम से होगी आप उस स्टूडेंट के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाएंगी, उसी स्टूडेंट को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसी स्टूडेंट की मॉनिटरिंग की जाएगी. वो 2,500 रुपये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर $50 है. किसी ने अगर कोई आईडी शेयर की उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, बिकॉज वी हैव ऑल द मॉनिटरिंग टूल्स एंड एवरीथिंग. हम सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे होते हैं, सब चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. और सर्टिफिकेट आपके बच्चे को दिया जाएगा जब वो हमारा इंटरनल असेसमेंट पास करेगा, राइट. ठीक है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है. आपने कहा कि जो कोर्सेज हैं, लास्ट सवाल आपका ये था कि जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं पाइथन एंड लिनक्स और मुख्तलिफ जो साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज हैं, इनकी क्या वैलिडेशन है. इसके लिए हम पाकिस्तान में जो हमारी जो इंटरनेशनल बॉडी है ISO के नाम से, ISO 17024 की एक्रेडिटेशन करवा रहे हैं. ये एक्रेडिटेशन दुनिया में बहुत कम इंस्टीट्यूट्स के पास है. पाकिस्तान में एक ज़माने में लम्स के पास थी, अब नहीं है. लम्स ने हटा दी क्योंकि उसको मेंटेन करना बड़ा खर्चे वाला काम है. हमारे लिए भी बड़ा खर्चे वाला काम है, लेकिन हमें मेंटेन करना है उसको, तो हम उसको कर रहे हैं. आप पाकिस्तान में कुछ भी कर लें, कहीं से भी चले जाएं, कोई भी कर लें. मैंने सेंड किया हुआ है क्वेश्चन पूछने के लिए, खाली देखने के लिए. अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट सब्र कीजिएगा. तो ये एक्रेडिटेशन जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसकी वैलिडेशन होगी, उसकी एक्रेडिटेशन होगी, उसकी एक्सेप्टेंस होगी. ठीक है, वालेकुम. अब सवाल पूछिए. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा है 13 साल का ना, जो DMD डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट है, व्हील चेयर बाउंड है. अच्छा, वो लिख नहीं सकता, दायरा हाथ पाँव उसके काम नहीं कर रहे. तो मैं ये चाह रहा था कि आप उसके लिए जो ये टीचिंग तो ठीक है, क्योंकि मेंटली तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा है. मैथ उसका बहुत कमज़ोर है. मैथ होने के तो ज़ाहिर हम वो सब्जेक्ट भी नहीं चाह रहे जिसमें वो कमज़ोर है कि वो करे. बाकी सब्जेक्ट्स हैं जो उसे हम कराना चाह रहे हैं. तो उसका असेसमेंट का कोई है ऐसा कि आप उसको ज़बानी असेस कर सकें, या कोई इसमें कैम्ब्रिज में या आपके पास? नहीं, इस वक्त हमारे पास ये कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज नहीं है कि हम लोग जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए कोई ऐसा निज़ाम बनाए. इस वक्त अभी नहीं है. हाँ, आइंदा आने वाले वक्तों में ऐसा हो सकता है, बिल्कुल इंशाल्लाह, लेकिन इस वक्त ये कैपेबिलिटी नहीं है कि हम कर सकें. बाकी जहाँ आपने अगर मैथमेटिक्स की बात की, अगर मैथमेटिक्स में कमज़ोर है तो कमज़ोर इसलिए है कि लोग जो हैं लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर. अगर आप उसको बताएं कि मैथमेटिक्स पढ़ाई किस तरह से जाती है, अगर आप उसको दिखाएं तो मेरे ख्याल से उसके लिए वो ज़्यादा बेहतर है कि उसको मैथ्स होती हुई नज़र आए. फॉर एग्जांपल, ये हमारा मैथ का सिस्टम है, ठीक है, ये लकड़ी का ब्लॉक है, ये 100 का ब्लॉक है, आगे 100 है, पीछे -100. तो अगर आप इसको यूटिलाइज करें तो आपके बच्चे को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी होंगे और उसको चीज़ें समझ भी आएंगी कि किस तरीके से ये काम कर सकते हैं और किस तरह से इस पे काम होता है, राइट. ये तो मेरा मशवरा आपके लिए मंगवाया है आगे वो इंशाल्लाह उस पर हम कोशिश कर रहे हैं उसके जी. बाकी फिलहाल हमारे पास अभी वो ऐसी कैपेबिलिटीज नहीं है. चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी, मुझे ये पूछना था, मेरा बेटा, हम लोग सऊदी अरब में रहते हैं, राइट. अच्छा, यहाँ से इंशाल्लाह अल्लाह से मेरा बेटा क्लास 9-10 स्टार्ट कर लेगा. बट यू विल नेवर नो कि आपको जो है यहाँ पे कब मूव करना पड़े. लाइक मिडल ईस्ट में हम लोग मूव होते रहते हैं, कभी सऊदी, देन UAE, मे बी इन पाकिस्तान, यू नेवर नो. तो एग्जाम जो हैं O लेवल्स और A लेवल्स के आप किसी भी ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू दे सकते हैं, या आपको जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहीं से देना होगा? इसके जितने भी सेंटर्स हैं, आप कहीं पर भी जिस जगह पर हो वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको बेसिकली वो करने होते हैं. अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको सेलेक्ट करने होते हैं कि आप कहाँ पर जिस लोकेशन पर हैं वहाँ कहाँ जा सकते हैं, राइट. सो आप अगर UAE में हैं तो वहाँ पर भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, अगर आप सऊदीया में हैं वहाँ पर भी हैं, अगर आप मिडल ईस्ट में कहीं पर भी चले जाएं, ऑलमोस्ट जहाँ पर ब्रिटिश काउंसिल है, ठीक है, वहाँ पर इसके एग्जाम्स की असेसमेंट अवेलेबल होती है. अच्छा, एक चीज और मैथ्स ब्लॉक के बारे में, कि अभी इंशाल्लाह जब ग्रेड 9 स्टार्ट होगी तो इसमें मैथ्स ब्लॉक्स भी साथ में स्टार्ट हो जाएंगे. बट क्या वो एग्जैक्टली वही मैथ्स ब्लॉक जो है, मेरे अगर छोटे बच्चे हैं 9 या 10 साल की एज के, तो मैं एग्जैक्टली वही सेम यूज करूँ, उनके लिए अलग से ऑर्डर करूँ मैथ्स ब्लॉक? नहीं, एक बॉक्स पूरी फैमिली के लिए काफ़ी है. आप क्यों इतने पैसे ज़ाया कर रही हैं? आप वो पैसे किसी मुस्तहिक को देते ज़्यादा बेहतर है. एक बॉक्स पूरी फैमिली के, हमने बॉक्स ऐसा डिज़ाइन किया है कि KG2 से लेकर क्लास 8-9 तक वो चलता है. उसको कोई ज़रूरत नहीं है आपको
کہ آپ وہ کریں. ہاں یہ ضرور ہے, اور آپ کو اس کا ایکسیس بھی دے دیا جائے گا. تو KG2 سے کلاس 8 کا پوری میتھس کا ایکسیس دیا جاتا ہے, تو آپ اس میں وہاں ایکسیس کر سکتی ہیں. 9-10 کا جو ایکسیس ہے وہ ہم نے الگ سے رکھا ہوا ہے, وہ اس کی ممبرشپ الگ ہوتی ہے. لیکن KG2 سے کلاس 8 کی پوری جو میتھمیٹکس ہے وہ ایک ہی میتھ باکس جب آپ لیں گی تو آپ کو پورے سال کا ایکسیس دے دیا جائے گا. اس میں اگلے سال کے لیے پھر آپ کو اس میں تھوڑی اسمال سبسکرپشن فی دینی پڑے گی. اگر آپ باہر ہیں, پاکستان میں تو 2,500 روپے, پاکستان سے باہر ہیں تو $50 آپ کو سالانہ دینے ہوں گے اس کے. اوکے, تو ابھی جیسے 1 جون سے اگر آپ لوگ میتھس اسٹارٹ کر رہے ہیں گریڈ KG2 سے 8 تک کی, تو ابھی جو ہے میں خالی بلاکس خریدوں گی تو اس کے ساتھ مجھے سبسکرپشن مل جائے گی بلاکس کی. اینڈ دین فرام اگست میرا بچہ جو ہے ابھی 8th کلاس کور کرے گا, دین فرام 1 اگست جو ہے وہ 9th کی کلاس اسٹارٹ ہوں گی, رائٹ؟ یس رائٹ, دیٹس کریکٹ. اوکے, تھینک اور یو. ابھی اس کا ٹائم مت ضائع کیجیے, آپ اس کو ابھی سے ڈلوا دیجیے کہ ابھی سے وہ نا پائتھون, لینکس اور CSS بھی بیٹھ کے پڑھے, تاکہ اس کو سمجھ آئے کہ اگر اس کو ڈیٹا سائنس میں جانا ہے یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جانا ہے یا کسی بھی شعبے میں جانا ہے تو اس کو اس کا فائدہ ہوگا, اور اس کہ وہ اسیس کر سکے گا, ڈیسائیڈ کر سکے گا کہ اس کو آگے کہاں جانا چاہیے اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا فیصل بھائی, تھینک یو سو مچ. آپ نے کافی ڈیٹیلنگ کیا شروع سے لے کے اب تک, اینڈ اٹ از گڈ ٹو نو. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنے ساری اپنی نالج بیس پہ اکٹھا کر کے پاکستان کے لیے پازیٹیو چیز سوچی. اینڈ آل آف اس پیرنٹس آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ اینڈ لوکنگ فارورڈ ٹو رادر aggressively jump in as soon as we could. بٹ یہ کہ اچھی بات ہے کہ ہم تھوڑا پیشنس کے ساتھ چل رہے ہیں. تو 2 طرح کی چیزیں تھی. ایک تو یہ کہ صرف all is clear, no further question, just my 2 cents ایز اے پیرنٹ, ایز اے ٹیچر. اگر ہمیں اس کا فار انسٹنس فارملائز کریکولم ٹائپ کی کوئی چیز اگر ہم اس کو کمیونیکیٹ بائی ایون گو ٹو یور ویب سائٹ, what I see and observe is I have to click on grade 2, اس کے میتھس کے کورسز الگ ہیں, so on and so forth. So if we can put in one curriculum for say grade 2, grade 3, grade 4 and specifically for O1, O2, O3, جس میں کہ ان کو ٹائم ٹیبل بھی something like کہ اتنے credit hours per week آپ نے لگانے ہیں, اس میں اتنے میتھس کے ہیں, اتنے سائنس کے ہیں, so on and so forth in chemistry. So like if we could put in some formalized thing in place, that would help. Otherwise your things are very much clear and easy to understand. Thank you so much. That's from my side. ابھی جزاک اللہ خیر آپ کی فیڈ بیک کا. ابھی یہ جو پیج بنا ہوا ہے اس کا نام ہے academy.alnafe.com, یعنی کہ alnafe.com. یہ جو پیج ہے یہ ریڈی ہے. اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ O levels A levels کا پورا کیریکولم ڈال دیں, تو وہ انہی کے PDF ڈاکیومنٹ ہم یہاں پر اپلوڈ کریں گے, جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1 اگست سے چیزیں آئیں گی اس کے اوپر, رائٹ؟ تو جیسے کریکولم I mean if we send our kids to school, صحیح ہے, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے, they get ان کو جا کے ٹیچر بتاتے ہیں جی آپ کا ویکلی شیڈیول یہ ہے, یہ سب چیزیں آپ کو اسکیڈول سب چیزیں پرووائڈ کر دی جائیں گی. سو اس لیے ہاں بکنگ ہم آج سے لینا شروع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ جن کو کرنا ہے وہ آج سے بکنگ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا جو اسکیڈول ہے سب چیزیں ہیں وہ اپ کمنگ ڈیز میں انشاءاللہ آپ کو یہاں نظر آئیں گی. That would actually help. Thank you so much. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فیصل بھائی جزاک اللہ. میرا نام نعمان سعید ہے, سعودیہ میں ہوتا ہوں. کافی سارے سوالات کے ویسے جوابات وہ مجھے آ ہی گئے ہیں ریگارڈنگ دا رجسٹریشنس, کہ وہ بالکل کلیئر ہے کہ بچہ جو یہاں پہ ہوتا ہے سعودیہ میں تو تھوڑی سی ہیسیٹیشن ہوتی ہے کہ معلوم نہیں کب اس کو موو کرنا پڑے. تو میرے بیٹے نے یہاں IGCSE کے کچھ ایگزام دیے تھے اور اس سال مئی جون میں وی ہیو رجسٹرڈ ہم ان پاکستان برٹش کونسل, بٹ انفارچونیٹلی بینگ اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ایگزامس جو ہیں وہ اس کے پوسٹ پون ہو گئے. بٹ ان اینی کیس وہ انشاءاللہ اکتوبر نومبر میں جیسے بھی اللہ نے بہتری کی, وہ ہو نہیں ہو وہ اللہ کے ہاتھ میں, بٹ وی ول اسٹارٹ انشاءاللہ AS لیول. تو وہ تو ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے. اور بیٹی جو ہے میری بھی 8 کلاس میں ہے. میں اسپیسیفکلی اس کے لیے اسلامیات اور اردو, کیونکہ یہاں پہ تھوڑا عرصہ زیادہ رہنے سے یہ ہوا ہے کہ اس میں بچے جو ہیں تھوڑے سے کمزور ہو گئے ہیں, بیکاز دے آر اسٹڈنگ ان دا انڈین اسکول اور وہ کریکولم فالو کر رہے تھے. انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو دا پاکستانی اسکول ان مائی سٹی. سو تھینک یو فار دیٹ ایز ویل کہ چلیں وہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ اسلامیات اور اردو جو ہے پاکستانی اسٹڈیز اسپیشلی وہ دوبارہ مل جائے گی. سو میں 8 کلاس میں ابھی وہ ہیں تو انشاءاللہ ان دونوں بچوں کو رجسٹر کروں گا. لیکن میں آپ اوور آل یہ تو کیمبرج اور OLS میں اب کوئی سوال رہا نہیں, وہ اب ماشاءاللہ سارے جوابات مل چکے ہیں. صرف پوچھنا یہ چاہ رہا تھا سر کہ آپ کی ویب سائٹ پہ جو بہت زیادہ کورسز ہیں وہ کنسنٹریشن اس کی وہ IT ریلیٹڈ زیادہ ہے,
अगर एक सजेशन ये है कि थोड़े से कुछ और कोर्सेज रिलेटेड टू अदर टॉपिक्स लाइक आर्ट्स और ड्राइंग्स, मींस कुछ फ्लेवर उसका भी टच दिया जाए बच्चों को। आपने बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी, आईटी, मेरा खुद ताल्लुक ई लर्निंग से है, सो मुझे वो बहुत ज़्यादा लगा कि आपने बच्चों को डायरेक्ट लिनक्स, पाइथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो मेरे टर्म्स नहीं मालूम, तो थोड़ा सा सर ज़रा वो कहते हैं ना कराची में, थोड़ा सा हल्का हाथ रख के और बच्चों को दूसरे कोर्सेज भी दे दें। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। मुझसे आज से कुछ अरसे पहले कोई साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान में कोई इवेंट किया था, वो कहते कि आप जो है ना आर्ट्स की क्लासेस रखें, म्यूजिक की क्लासेस रखें, ड्रामे की क्लासेस रखें। तो मैंने उनसे कहा कि भाई म्यूट कर दीजिए प्लीज। मैंने उनसे ये कहा कि भाई आप मतलब कि आप ज़रा मेरा चेहरा देख लें, उसके बाद फिर मुझसे बात करें कि आप क्या बात कर रहे हैं। देखें बात यह है कि हमारा फोकस स्टेम्स एरियाज में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, ठीक है। दुनिया में अब जो चीज़ें आ रही हैं वो ऑटोमेशन आ रही है, रोबोटिक्स आ रही है, एआई आ रही है, डेटा साइंस आ रही है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आ रही है, और वो तमाम एरियाज के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, राइट। तो अगर हम बच्चों को मतलब कि ड्रामे की चीज़ें पढ़ाएंगे या इस तरह की चीज़ें दिखाएंगे तो उसमें मतलब कि होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन मेरे पास अभी वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है और हमारा वो फोकस नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने सोशल साइंसेस का एक डिपार्टमेंट बनाया है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस का। डॉक्टर असद जमान जो हैं वो उसको लीड कर रहे हैं, जो MIT स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट हैं, बहुत पुराने, और उन्होंने कैलटेक में और मुख्तलिफ दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अरसे पढ़ाया है US के अंदर। और आपने शायद देखा होगा, बड़ा सा इमामा बांधते हैं वो माशाल्लाह, डॉक्टर असद जमान। आप सर्च करें, प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक काउंसिल के एडवाइज़र भी हैं वो। तो वो सोशल साइंसेस पे फोकस कर रहे हैं, इस्लाम के ऊपर। मकसद हमारा ये है आगे जाकर कि जो हमें एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करना है दुनिया में। मैंने कहा ना कि 2 सिस्टम्स हैं, एक तो आपका है कैम्ब्रिज का, एक है आपका बेसिकली IB का, और दुनिया में जो लीडिंग जो चीज़ें हैं ना वो यही 2 लोग लीड कर रहे हैं, राइट। बच्चों को एथियज़म की तरफ कन्वर्ट किया जा रहा है, मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ कन्वर्ट किया जा रहा है। तो एक ISO की एक्रेडिशन होती है 26002, राइट। हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हमें वो मिल जाए। और जैसे कि एक ज़माना था कि जो ना वेस्ट अंधेरों में था, ईस्ट में वो पढ़ने के लिए आते थे, तालीम हासिल करके चले जाते थे, ठीक है। हमारे जो उलमा कराम थे, हमारे जो लोग थे, वो सारे के सारे बड़े एजुकेटेड थे, मैथमेटिशियन भी थे, मुफ्ती भी थे, शेखुल हदीस भी थे, शेखुल कुरान भी थे, ठीक है, बायोलॉजी भी थे, केमिस्ट भी थे, एल्केमिस्ट भी थे, सब चीज़ें उनको आती थी, अलग अलग स्पेशलाइजेशन थी ना। लेकिन आज वो है कि हमारे उलमा कराम बहुत कॉर्नर होके रह गए, अपने आप को कॉर्नर कर दिए। व्हाट वी वांट टू डू इज कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि अगर हम बच्चों को पढ़ाएं फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स या बायोलॉजी, तो बताएं कि भाई हर चीज़ का मकसद अल्लाह को पहचानना है, हर चीज़ का मकसद अल्लाह को कनेक्ट करना है। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं डॉक्टर असद जमान के साथ काम कर रहा हूँ, और वो ये है अभी हम शुरू कर रहे हैं उसको इंशाल्लाह, कि किस तरीके से हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं। देखिए, हमें अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ानी है तो हम इन्हीं का सिलेबस बोरो करेंगे। ये आए हमसे बोरो करके चले गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मुसलमानों की जाती, ठीक है, मुसलमान भूल गए। अब हम जो है बैठ के ड्रामे देखते हैं सारे, राइट। हम ड्रामा फिल्मों में लगे हुए हैं, वो कामयाब होकर आगे निकल गए, राइट। हम लोग वो चांद पे चले आते हैं, हम लोग जानवरों की खाल के ऊपर अल्लाह का नाम ढूंढ रहे होते हैं। ये मुसलमानों के हालात हो गए। तो कहने का मकसद ये कि हमारा फोकस ये है कि वो सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेकर आए, लेकिन बच्चों को इस्लाम भी पढ़ाएं कि मकसद क्या है पढ़ने का, कि अल्लाह को पहचानना है, सब चीज़ें। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें 2-3 साल लगेंगे आपको कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए इस्लामिकली कि दुनिया में मुसलमान कहीं पर भी हो तो बोले OIC के अंदर, वो हमारा फोकस OIC है, OIC ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक काउंसिल, जिसमें 57 कंट्रीज है। किसी ने कहा कि आप पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान से मैंने शुरू से लिया क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, राइट। लेकिन मेरा फोकस पाकिस्तानियों पे नहीं है, मेरा फोकस पूरा उम्मत मुस्लिमा के ऊपर, उम्मतुल वाहिदा के ऊपर है, राइट। तो ये फोकस है हमारा, तो वो फोकस मेरा वहाँ नहीं है। शुरू से मैंने बोलता आ रहा हूँ कि भाई ये वो नहीं। और इस्लाम के अंदर तो नेशनलिज्म इज हराम इन इस्लाम, राइट। इट्स उम्मतुल वाहिदा कॉन्सेप्ट। वो एक अलग बात है कि मुसलमान कितने कमज़ोर हो गए हैं कि हम समझते नहीं हैं। तो हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। जब वो सिस्टम बनेगा इंशाल्लाह, तो वो सिस्टम हम लेकर आएंगे ताकि, और वो इंटरनेशनली बिल्कुल वैलिडेटेड होगा, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा और इंटरनेशनली रिकग्नाइज होगा। इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और तफसीर भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं,
ان کے ساتھ میں ابھی ایک اور چیز پہ کام کر رہا ہوں کہ جو لوگ جیسے یہ آپ کیمبرج پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ آنٹیریو کا کیریکولم جو کینیڈا کا کیریکولم ہوتا ہے آنٹیریو کا، وہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں اور اپنے بچے کو $50 پر منتھ پہ پاکستان میں بیٹھے بیٹھے آنٹیریو اسکول کا بورڈ کا پورا کیریکولم پڑھا سکتے ہیں. یہی 2,500-3,000 اس طرح سے ہم فیس لیں گے، اور آپ کے بچے کو اسیسمنٹ یہاں پر ہوگی اس کی، اور اس کو سرٹیفکیٹ یہیں کا دیا جائے گا تاکہ کل کو اس کو اگر یہاں کالج میں آنا ہو یا یہاں یونیورسٹی میں آنا ہو، ٹھیک ہے، یہاں اس کو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا ہو تو وہ ایکسیپٹیڈ اور ویلیڈیٹڈ ہو. یہ بھی ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس پہ میں کام شروع کیا ہم لوگوں نے. میں نے اس کی ڈاکیومنٹیشن وغیرہ ساری نکالی ہے، بٹ اٹ ٹیکس ٹائم، رائٹ. میں نے کہا نا کہ اگر میں اپنے آپ کو کلون کر سکتا تو میں کلون کر کے اس کو بول رہا یار تم یہ کام کرو، دوسرا کام یہ کرے، دوسرا کام یہ کرے. اور ہمیں وہ جو ہم خیال لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ملنا بہت مشکل ہوتے ہیں کہ جو جن کی سینرجی اس لیول پہ ہو کہ وہ کام کر سکیں اور وہ ایجوکیٹڈ بھی ہوں اور وہ پڑھے لکھے بھی ہوں اور وہ ڈریون بھی ہوں کہ کس طرح سے ان کو کام کرنا ہے. اٹس ناٹ ایزی ٹو ڈیلیور آل آف دیس تھنگس. دیٹس وائی ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں پک کر رہے ہیں اور ان کو آگے لے کے جا رہے ہیں. بائی دی وے آپ کی شکل میرے دوست حافظ مدثر سے ملتی ہے جو کہ لیکسن ٹوبیکو کا چیف آپریٹنگ آفیسر ہے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ، آپ نے مجھے حافظ صاحب سے ملایا سر، بہت بہت شکریہ. اب میں یہاں سے لیو کرتا ہوں، واپس فیس بک پہ جاتا ہوں تاکہ کسی اور کو، میں انشاءاللہ آپ سے کانٹیکٹ میں رہوں گا، ای میل. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فیصل بھائی، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر. آپ نے بہت ساری چیزیں اچھی طریقے سے ایکسپلین کر دی. میرے صرف 2 سوال ہیں، اگر مجھے کوئی بھی ہیلپ کر سکے تو. ایک تو یہ کہ یہ جو اے لیول کے یہ جو کووڈ، یہ جو آج کل کورونا چل رہا ہے، اس کی وجہ سے جو اے لیول کے جو پیپرز ہونے والے تھے وہ جو ڈیلے ہو گئے ہیں، ابھی آگے جا کے ہوں گے. میں ذرا سی اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہوں کہ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ وہ اے لیولز 1 سال میں مطلب کور کر سکے. تو ایسا کچھ ہوتا ہے؟ میں نے سنا ہے کسی سے، مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ ایکسل پیپر اس کو کہا جاتا ہے. ایک تو میرا یہ سوال ہے. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ میری بیٹی کو انگلش لٹریچر میں کچھ کرنا ہے آگے جا کے، اور جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کمپیوٹرز اور میتھ وغیرہ کو لے کے، سو میں ذرا اس کے کیریئر کو لے کے ذرا سا گھبرا گئی ہوں کہ اگر وہ انگلش کرے گی تو آگے جا کے پھر اس کے لیے اسکوپ کیا ہوگا. تو ان دونوں سوالوں کا پلیز اگر آپ جواب دے سکے تو. آپ کا پہلا سوال تھا جی، 1 منٹ میں ایک سوال کا دے دوں. آپ کا پہلا سوال یہ تھا کہ ایڈیکسل مطلب کہ آئی تھنک میں پہلا سوال جو ہے آپ کا میں اس کا جواب دے چکا ہوں. تو جب یہ سیشن ختم ہوگا تو آپ وہاں سے سن لیجیے گا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس بورڈ کا ایگزام دے رہی ہیں، سلیبس ان کا ایک ہی ہے. میں آپ سب لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں کیونکہ یہاں بہت زیادہ کنفیوژن ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو مطلب کہ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہے. بیسکلی اگر آپ کیمبرج یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو انہوں نے cambridge.org کے اوپر، تو انہوں نے اس طرح سے ویب سائٹ ڈیزائن کی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس میں سب لکھ دیا ہے کہ آپ کو کس طرح سے کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے، سو آن اینڈ سو فورتھ، رائٹ. تو میں اس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو کہاں کیا چیز سرچ کرنی ہے. تو وہاں کو بہت ساری جو چیزیں آنسرز ہیں آپ کو وہیں سے مل جائیں گے. یہ ہے کیمبرج یونیورسٹی کی ویب سائٹ، کیمبرج اسسمنٹ انٹرنیشنل ایجوکیشن. ان کے پاس 2 پروگرامز ہیں، لوور سیکنڈری اینڈ اپر سیکنڈری. لوور سیکنڈری جو اسکولس وغیرہ ہوتے ہیں، اپر سیکنڈری اینڈ ایڈوانس. اپر سیکنڈری جو ہے دس از دی او لیولس، اور یہ جو ہے دس از دی اے لیولس، رائٹ. تو او لیولس میں اپر سیکنڈری جو ہے اس کو وہ بھی کہتے ہیں، او لیولس بھی کہتے ہیں، کیمبرج او یا GCSE. لیکن 2 راؤٹس ہیں آپ کے پاس، رائٹ. اگین یہ ساری انفارمیشن یہاں دی ہوئی ہے. سلیبس از دا سیم، سلیبس از دا سیم. کیونکہ وہ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ اگر یہاں آپ کو ڈیریویٹوز پڑھا رہے ہیں تو وہاں پر کوئی اور ڈیریویٹوز پڑھائیں گے میتھمیٹکس میں، نہیں. اگر آپ کو یہاں آپ کو کوئی فزکس کا کانسیپٹ پڑھا رہے ہیں تو وہاں پر وہ لا آف گریوٹی یہاں پڑھا رہے ہیں تو لا آف گریوٹی وہاں پر بھی ہوگا، ٹھیک ہے. جو بھی چیزیں آپ کو یہاں پڑھائیں گے، اگر آپ کو کوانٹم فزکس یہاں پڑھا رہے ہیں تو وہاں بھی کوانٹم فزکس ہوگی. اٹس دا سیم تھنگ، رائٹ. تو آلموسٹ دونوں سملر ہیں. 2 اسیسمنٹ باڈیز ہیں، انہوں نے آؤٹ سورس کیا ہوا اپنا کام. 2 اسیسمنٹ باڈیز ہیں جو الگ سے امتحان لے کر وہ کرتی ہیں، رائٹ. اور یہ ان کا طریقہ کار ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ یہ اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں، جیسے اگر آپ نے اپنے بچوں کو باہر بھیجنا ہے تو 5 سے 6 اے لیولز میں یا او لیولز میں، مطلب اے لیولز میں آپ کے اتنے سبجیکٹس ہونے چاہیے کہ وہ کر سکے. اگر آپ پاکستان میں ہوتے ہیں تو آپ کو پاکستان میں انٹر کی ایکویلنسی کے لیے آپ کو اسلامیات، اردو اور پاکستان اسٹڈیز دینا ہوتا ہے. ادروائز آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو باہر ہی بھیجنا ہے
और आपके पास वसाइल हैं तो आप उसको मतलब कि ज़रूरी नहीं कि आप उसको पढ़ाएं, अगर नहीं है तो फिर आप उर्दू इस्लामियात और पाक स्टडीज़ मतलब कि पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पढ़ाएं तो अच्छी चीज़ है, मतलब कि आपको ज़बान का पता होना चाहिए अपना। मैं अपने बच्चों के साथ घर में उर्दू में ही बात करता हूँ, ठीक है, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से उर्दू आती है माशाल्लाह। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ये सब चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। दूसरा ये कि आपने कहा कि सारे सब्जेक्ट्स कैम्ब्रिज मैथमेटिक्स के लिटरेचर में क्या स्कोप है, इसके ऊपर मैं एक अच्छी टॉक कर चुका हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो दुनिया में तमाम जगहों पर असेसमेंट करता है कि कौन से लोग कहाँ पर क्या जॉब्स आ रही हैं। दुनिया में अब जो जॉब्स आ रही हैं, मैंने जैसे बताया आपको कि उसमें ऑटोमेशन आ रही है। आज से 20 साल पहले 10 साल पहले अगर हमसे कोई ऑटोमेशन की बात करता, रोबोटिक्स की बात करता, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करता तो हम उसका मजाक उड़ाते, राइट। लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में 20 साल से काम कर रहा हूँ और मैंने इंडस्ट्री को पूरा मॉर्फ होते हुए देखा है। तो मैंने यही देखा है कि ऑटोमेशन बहुत तेज़ी के साथ आ रही है। अगर आप उसको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हैं तो इंग्लिश का जितना भी काम है, अगर उसके टीचिंग का काम है या जो भी चीज़ें हैं, वो सब की सब जो हैं वो ऑटोमेशन की तरफ बहुत तेज़ी के साथ जा रही है। तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत सेलेक्ट फ्यू रह जाएंगी, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है, हो सकता है कि मैं रॉन्ग हूँ, ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है। हर शोबा जो है उसमें डेटा है, यानी कि अल्लाह ताला ने आपके ना लेफ्ट एंड राइट पे 2 फरिश्ते बिठाए हुए जिसका काम क्या है, डेटा गैदर करना, राइट। और अल्लाह यानी कि एक जो है ना मुनकिर नकीर, ठीक है, तो एक जो है वो सही अच्छी चीज़ें लिख रहा है, उसमें क्वालिटेटिव डेटा भी है, क्वांटिटेटिव डेटा भी है, यानी कि इखलास वाली ने अमाल भी दूसरे भी हैं, और जो दूसरा उल्टे हाथ वाला है वो जो है ना सारे आपकी बुराइयां लिख रहा है। तो अल्लाह ताला भी आपका फैसला जो है ना डेटा पे करेंगे, राइट, कि क्वालिटेटिव डेटा कितना है, क्वांटिटेटिव डेटा कितना है, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला की अपनी मर्जी भी है। अल्लाह है, अल्लाह अपना काम कर सकते हैं, बोले हाँ ठीक है यार कोई मसला नहीं, जाओ यार, ठीक है, मतलब कि वो अल्लाह ताला कर सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह के नाम याद करेगा अल्लाह ताला कहेंगे दखल अल जन्नह, राइट, जाओ जन्नत में जाओ, राइट, कोई मैं पूछता नहीं तुमसे क्या है, लेकिन उसके लिए एक अलग अमाल है कि जो अल्लाह के नाम से याद करेगा वो सही मुसलमान भी बन जाएगा, राइट। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि आपने अपने बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या करना है, या आपने खुद सोचना है। और मैं आपको ये कहूँगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट देखें कि जो दुनिया में डेटा एनालाइज करते हैं मुख्तलिफ जगहों से, और वही देखते हैं जॉब्स कैसी आ रही हैं। जॉब्स मैं आपको बता सकता हूँ ये सारी जॉब्स डिक्लाइन पर है, सिवियर डिक्लाइन पर है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट। जो जॉब्स अब हैं वो डेटा साइंस में है, वो AI में है, स्टेम सब्जेक्ट्स में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। इसमें कोई लिटरेचर नहीं आ रहा, इसमें कोई म्यूजिक नहीं आ रहा। सोसाइटीज़ जो हैं वो बहुत ऑटोमेशन की तरफ जाएंगी तो बड़ी ड्राई सोसाइटीज़ होंगी, ठीक है। उसमें जो आर्ट है, सब चीज़ें हैं, अब तो उन्होंने रोबोट को भी सिखाकर उससे भी पेंटिंग करवाना शुरू कर दिया, उसको इतना डेटा दे दिया कि वो वहाँ तक चला गया, राइट। तो बड़े क्रिएटिव किस्म के आर्ट्स डिज़ाइन कर, जैसे वैन गो की पेंटिंग्स होती हैं, इस तरह की उसने पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको क्या कराना चाहती हैं। ये मेरा डिसीजन नहीं है, आपका अपना डिसीजन है। ये ज़रूर है कि आप ऐसे लोगों से मशवरा कीजिए कि मुझे अपने बच्ची को अगर पढ़ाना है तो मैं किस में पढ़ाऊँ, क्या करवाऊँ उसको, ठीक है, और किस तरह मुझे किस डायरेक्शन में डालना चाहिए। ये डिसीजन आपका अपना डिसीजन है जो आपको खुद लेना है, लेकिन लेने से पहले आप मुख्तलिफ डेटा एनालाइज करके फिर डिसीजन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, तो आप आंसर देने लगे थे तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। मेरे 3 क्वेश्चन थे। एक तो एज से रिलेटेड था कि बच्चे मेरे 7th 8th क्लास में हैं, तो कौन से एज ग्रुप आप करती हैं O लेवल्स एंड A लेवल। दूसरा था आपने कहा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी उर्दू, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे। तीसरा मेरा था कि अदर देन A लेवल्स एंड O लेवल्स बच्चे अगर, जैसे बेटे का मेरा IT में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स में उसका जुनून की हद तक उसको है इंटरेस्ट, तो आया ये कोर्सेज वो कर सकते हैं। दूसरा मेरा बेटा भी कुछ आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है रिलेटेड IT, उसकी भी बात हुई। बहुत जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आपसे पूछना था कि ये विजुअल स्टूडियो 2019 मैंने इंस्टॉल किया था अपने कंप्यूटर में जी, और C++ मैंने इसके अंदर काफी सारा कुछ कर लिया है, यानी उसके कोड्स वगैरह उस तरह की ट्यूटोरियल से मैंने सीख लिया था। अब विजुअल स्टूडियो का कोई ट्यूटोरियल नहीं मिलता, अगर आपके पास हो तो काइंडली आप दे दें। देखो बच्चे, तुम ये बताओ कि विजुअल स्टूडियो तुम कर रहे हो, C++ पे काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तुम क्यों कर रहे हो, क्या वजह है, क्या तुम क्या बनना चाहते हो?
प्रोग्रामर। अगर प्रोग्रामर अच्छा बनना है, ठीक है, तो तुम ना, और कौन सा सिस्टम यूज करते हो, क्या विंडोज यूज करते हो? जी विंडोज यूज करता हूँ। सबसे विंडोज पहले 10। हाँ, पहले सबसे पहला काम तो ये करो कि विंडोज को छोड़ दो, ठीक है, तुम जाओ लिनक्स के ऊपर। अगर तुम लिनक्स यूज करोगे ना, तो आज से 10 साल के बाद तुम्हारी एक बड़ी कंपनी होगी इंशाल्लाह, और तुम उसके मालिक होगे, और एक बड़ा इंटरप्राइज चला रहे होगे, अगर तुम अभी से इस पर मेहनत करते हो, राइट? तो लिनक्स यूज करो। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी वालदा के लिए है कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स आ रहा है डॉक्टर शाहिद कुरैशी का। वो हम मुख्तलिफ ज़बानों में डब करेंगे कि किस तरीके से ये जो बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, ये 1000, 2000, 3000, 40,000, 50,000 घर बैठे बैठे कमा सकते हैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स को यूज़ करते हुए। तो जो तुम्हारी मैं जैसे तुम्हारा नाम अब्दुल्ला कह देता हूँ या अबू बकर कह देता हूँ तुम्हें, ठीक है, सही, तो तुम्हारा नाम अबू बकर है या अब्दुल्ला या अब्दुल रहमान, अली, सही, चलो अली, ठीक है ना, अली ज़बरदस्त नाम माशाल्लाह, अली। तो अगर तुम्हारा मेरा मशवरा ये होगा कि तुम पाइथन अच्छी तरीके से सीखो। इस एज पे तुम्हें C++ ऑलरेडी आती है, ठीक है, और अगर तुम पाइथन सीखोगे तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं होगा, तुम्हें हार्डली 2 महीने में तुम सारे कोर्सेज कंप्लीट कर लोगे पाइथन के, प्राइमर, अल्फा, बीटा, ठीक है, इंशाल्लाह। उसके बाद तुम गैमा के प्रोजेक्ट्स करो, उसमें आज भी मैंने नए प्रोजेक्ट्स डाले, गेमिंग प्रोजेक्ट्स डाले, मुख्तलिफ चीज़ें डाली हैं, तुम उसको करो। उसके साथ साथ तुम सीखो साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको तुम यूटिलाइज करके बहुत सारी नई चीज़ें बना सकते हो। तो अपने आसपास देखो कि क्या मसाइल हैं, ठीक है, क्या वर्टिकल्स हैं, किस तरीके से हम इन चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर अपने घर में देखो कि भाई अगर बल्ब है तो तुम क्या उसको यूं अगर करोगे तो क्या बल्ब बंद हो जाएगा, और दोबारा यूं करोगे तो खुल जाएगा, सेंसर लगा के देखो उसमें। अपनी थिंकिंग कैप पहनो, एक घर में एक टोपी रखो, जिससे मुसलमानों की टोपी होती है ना, इस तरह की टोपी रखो, टोपी पहनो सर पे, सुन्नत वाली, ठीक है, और बोलो कि भाई अब मैं ज़रा सोचता हूँ कि घर में मुझे क्या काम करना चाहिए। अगर तुम उस तरह का माइंड सेट लेकर आओगे ना, तो तुम मुझसे भी आगे जाओगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये मेरी वालदा मेरे से करवाती है, ठीक है इंशाल्लाह, तो बहुत कामयाब और हो जाओगे। दूसरा सर मैंने ये पूछा था कि आया इसके लिए कोई एज ब्रैकेट है कि जैसे ये दोनों There's no पैरेलल age bracket. कोर्सेज भी कर सकता है, A लेवल, O लेवल भी, पहले प्लस तो ये कंप्यूटर में या इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी दिलचस्पी है, तो उसमें आप किसी स्पेशलाइजेशन की तरफ बच्चे को लेके जा सकते हैं एट सच एन अर्ली एज। ही इज हार्डली 13 ईयर ओल्ड, मेरा बेटा जो बात 13 इयर्स में यहाँ पर एक इंडियन बच्चा है जिसके वालिदैन ने उसको बेइंतहा किस्म का खौफनाक किस्म का हैकर बनाया हुआ है कि वो बैठे बैठे ड्रोन्स और जहाज भी हैक कर लेता है। तो मेरी नज़र में मुसलमानों के साथ तो अल्लाह की ज़्यादा मदद है, क्योंकि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल को मानने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए काम ज़्यादा आसान है। तो अगर उस पर अगर आपने काम करना है तो आप सारे कोर्सेज अपने बच्चे को पढ़ा सकती हैं। ये सारे कोर्सेज को पढ़ने दें, ये स्पंज की तरह इस वक्त है, ये सब एब्जॉर्ब करेगा और मेरी नज़र में साल में सारे कोर्सेज ख़त्म कर देगा जो हमारे वोकेशनल कोर्सेज हैं। मैथ्स इसको पढ़ाएं, अगर ये 7 की मैथ्स कर लेता है 8 पे ले जाएं, 8 ख़त्म कर लेता है 9 पे ले जाएं। मेरा बच्चा क्लास 1 की जगह क्लास 2 में पढ़ रहा है, क्लास 2 भी इसकी ख़त्म होने वाली है 2 महीने में, राइट। तो क्लास 3 पे चला जाएगा, एज उसकी क्लास 1 की है। तो मैंने उसको रोका नहीं है कि मैं रोक दूं उसको, मैं कहता हूँ जाओ आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह, तो ये बहुत कामयाब होगा इंशाल्लाह, ठीक है। और सर ये दूसरी बात ये है कि आया इसके लिए इस तरह से सारे कोर्सेज पढ़ना ठीक है, आपकी क्या राय है, या ये पैरेलल सारी चीजें चला सकते हैं? माशाल्लाह नहीं, पैरेलल नहीं, एक एक करके आप गाड़ी भी चलाएं और खाना भी खाएं तो ऐसा नहीं हो सकता, एक्सीडेंट हो जाएगा। 2 चीज़ें करके काम करें आप, एक 2 सब्जेक्ट्स करके उठाएं, उसमें पढ़ने का तरीक़ेकार क्या है, कैसे हमने सब समझाया हुआ है, आप उसको लेके चलें। सर 7th 8th का मैथ्स में करवा चुकी हूँ, तो उसके बाद इसको क्या करें? सॉरी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, दोबारा बोलिए। 7th और 8th का मैथ्स आपने कहा इसको करवाएं, वो मैं इसको करवा चुकी हूँ 7th 8th का मैथ्स। अभी उसमें कुछ क्लासेस रहती हैं, जब वो रिलीज हो जाए तो आप उसको 9th पे ले जाएगा। जैसे 7th 8th की पूरी हो जाए ना, फिर आप उसको 9th पे ले जाएगा, उसको रोकिएगा नहीं, उसको आगे जाने दें। सर वो जो मेरे बाकी क्वेश्चन थे उर्दू से रिलेटेड था, मीडियम से, और दूसरा एज ब्रैकेट की, तीसरा मैंने कहा था कि ये उसका आपने जवाब दे दिया कि बाकी अभी उसमें कुछ क्लासेस, देयर इज नो एज ब्रैकेट पर से। अगर आप समझती हैं कि आपका बच्चा आराम से वो एग्जाम्स कर सकता है तो आप देखिएगा, आप ईमेल कर दीजिएगा मुझे mohammad@alnafi.com पे, तो मैं इंशाल्लाह उसको देख के आपको जवाब दे दूँगा, ठीक। इसके छोटा वो 12 साल का मैंने करवाया, वो भी चल सकता है इसके साथ, वो 7th में। बहन मैं आपको जवाब दे दूंगा, अभी टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है इंशाल्लाह, ठीक है।
इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। तो आप देखिएगा, आप ईमेल कर दीजिएगा मुझे mohammed@alnafer.com पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बस मेरा क्वेश्चन था, मैं दुबई में पढ़ रहा हूँ अभी, IGCSE मैंने अभी भी एग्जाम दिया था ऑनलाइन स्कूल में। बस मेरा आपका एक क्वेश्चन था, आपने कहा था 2 महीने में आपको एक्रेडिटेशन मिल जाएगी लाइक इंशाल्लाह, है ना? तो उसके मिलने के बाद आप प्रेडिक्टेड ग्रेड्स दे सकते हैं यूनिवर्सिटी एडमिशंस के लिए? सॉरी क्या? प्रेडिक्टिव डेट्स? प्रेडिक्टेड ग्रेड्स। हाँ, मतलब कि प्रेडिक्टेड ग्रेड दे सकेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक्रेडिटेशन होनी चाहिए। अगर आपकी एक्रेडिटेशन हो फिर आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप हमारी इंटरनल असेसमेंट में जो नंबर आएंगे उसके हिसाब से। ओके। और एक और चीज़, मैंने आपकी एक्सेल शीट जो आपने दिखाई थी सब्जेक्ट्स की, उसमें देखा था कि अकाउंटिंग जो कॉमर्स सब्जेक्ट्स है, अकाउंटिंग, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ये O लेवल्स के लिए, A लेवल्स के लिए नहीं है। तो कब तक एक्सपेक्टेड कब तक आ जाएंगे A लेवल्स के लिए आपके पास? इसके लिए हमारी इंटरनल मीटिंग्स हो रही हैं और मंसूर रहमान साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं वो उसको लीड कर रहे हैं। तो जब हमारे पास थोड़ा सा डेटा आ जाएगा फिर हम उसको बता सकेंगे कि हमारी डेट्स कब तक आएंगी। सही। मुझे बस ये कंफर्म करना था, बाकी मैं ईमेल पे कांटेक्ट कर लूंगा आप लोगों को। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कब तक एक्सपेक्टेड कब तक आ जाएंगे A लेवल्स के लिए आपके पास? इसके लिए हमारी इंटरनल मीटिंग्स हो रही हैं और मंसूर रहमान साहब। चलें बस अब हम लोग मेरे ख्याल से क्लोज करते हैं सेशन को। वजाहत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर मुझे मैंने पहले रात को भी एक क्वेश्चन किया था कि मैं O लेवल कर सकती हूँ। मैंने FSC किया हुआ है 16 साल पहले से। जी बिल्कुल, O लेवल्स जो है वो आप अपनी एज ब्रैकेट में कभी भी कर सकते हैं। O लेवल्स के लिए स्टार्ट हो सकते हैं, उसके लिए कोई जी मेरी एज 33 सवाल ये है कि 33 है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप दोबारा से पहिया क्यों क्रिएट करना चाहती हैं? जब आपने FSC कर लिया तो आप आगे की तरफ बढ़े ना, आप क्यों रिवर्स गियर लगाना चाहती हैं? सर मुझे O लेवल इसलिए करना है, मेरे बच्चे O लेवल कर रहे हैं और वो कुछ भी मुझसे पूछते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं कहती हूँ कि बेटा क्योंकि मैंने 16 साल पहले किया हुआ है और उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद दिमाग बिल्कुल आउट हो जाता है। जब आप हम अपने बच्चों को हमारे पास रजिस्टर्ड करवाएंगे ना, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उन बच्चों के साथ जो है वो अपने आप को भी उनके साथ एंगेज करें और हमारी वीडियोस देखें। तो आपको बगैर इम्तिहान दिए, बगैर चीज़ें दिए, वो तमाम चीज़ें रिवाइज करने का, उनसे गो थ्रू करने का, बच्चों के सवाल के जवाब देने का आपके पास मौका होगा इंशाल्लाह। सर O लेवल मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि अब आगे FSC के बाद तो BSc या BA वगैरह ऐसा ही कुछ, मतलब दूसरी लाइन, लेकिन मैं O लेवल करके मतलब ज्यादा अच्छी स्टडी चाह रही हूँ करना, के मतलब अब स्टार्टिंग से स्टडी स्टार्ट कर लें। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जब आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाएंगे जो ऑलरेडी O लेवल्स कर रहे हैं और हमारे पास हमारे पोर्टल पे जो है वो लॉगिन होंगे, तो वो तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स, तमाम की तमाम नॉलेज, तमाम वीडियोस आपको अवेलेबल होंगी। आप उन बच्चों के साथ बैठ के और तमाम चीजें जो है गो थ्रू कर सकेंगे। लेकिन सर मुझे, मेरे पास डिग्री तो नहीं होगी ना? आप जब चाहें जो है उसके लिए अगर आप एग्जाम देंगी कैम्ब्रिज तो में आपके और पास कैम्ब्रिज का एग्जाम देंगी तो आपको मिल जाएगा। मेरी जो मदर इन लॉ हैं, जो मेरी सास हैं, उन्होंने अपने तमाम बच्चों को, वो स्कूल भी जाते थे और घर आके पढ़ाती भी थी, ठीक है, वो खुद डॉक्टर है। उन्होंने उनको O लेवल्स भी पढ़ाया, खुद पढ़ती थी पहले, फिर बच्चों को पढ़ाती थी स्कूल के आने के बाद। A लेवल्स भी उन्होंने इसी तरह, तो उन्होंने खुद O लेवल्स भी पूरा किया, A लेवल्स भी किया, इम्तिहान नहीं दिए लेकिन खुद बैठ के पढ़ती थी। फिर तो बच्चों सर को फिर मुझे फिर अच्छा चलें, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ऐसे नहीं करूँ, मैं FSC से आगे जाऊं, तो फिर मैं क्या अभी आपके थ्रू ज्वाइन कर सकती हूँ FSC से आगे कोई देखिए, क्लासेस? आप अपने बच्चों के लिए फिक्र मत करना, तो आप सिंपल काम ये करें कि आप खुद रजिस्टर करें अपने बच्चों के नाम से, और बच्चे को कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले आप खुद वीडियो देखें। आपको वीडियो में समझाया हुआ है ना टॉपिक, कि ये टॉपिक क्या है, किस तरह से जी। इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या यूज केसेस हैं, हम सब आपको बता रहे हैं। तो आप उसको बार बार देखें, आप 1 दफा देखें, 2 दफा देखें, 3 दफा देखें, 4 दफा देखें, 5 दफा देखें, 10 दफा देखें। आप जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो अगर बच्चा आपके पास आके पूछता है कि भाई ये कैसे होगा, ठीक है, तो आप उसको बिठा के समझा सकेंगी, ठीक है। तो इसमें तो आपके पास लर्निंग सही। और अपॉर्चुनिटी सर है। अगर मैं अपने बच्चे रजिस्ट्रेशन अपने बच्चे की करवा के, लेकिन मैं खुद पढ़ लूं और एग्जाम भी मैं दे दूं, तो ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल आप दे सकेंगी, लेकिन आपका जो प्रेडिक्टिव ग्रेडिंग होगी, जब हमारे पास एक्रेडिटेशन आ जाती है, तो हम आपके बच्चे की करेंगे, आपकी तो नहीं करेंगे ना। जिसके नाम से एक्रेडिटेशन होगी, जिसके नाम से फीस पे की जाएगी, उसी के नाम से किया जाएगा ना, राइट? जी। हाँ, सर मेरे नाम से नहीं हो सकता रजिस्ट्रेशन? अगर आप अपने नाम से रजिस्टर करेंगे तो फिर आपके नाम से सर्टिफिकेट इशू होगा। जी। ठीक है, तो आईडी मैं अपने नाम से चाहती हूँ।
हाँ तुम्हारा अपने नाम से कर दीजिए, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। चले, बस यही चाहती हूँ, बस मुझे अभी स्टार्टिंग से जैसे स्टडी कि करनी है इसकी। जैसे मेरी जो सास थी माशाल्लाह बड़ी काबिल हैं, उन्होंने खुद जी भी जी उन्होंने अपने बच्चों को उन्होंने यूएस के मेडिकल एग्जाम दिलवाए, तो खुद पहले तैयारी की, फिर बच्चों को तैयारी करवाई, ठीक है, यूएस के जी, सारे बस मेडिकल यही एग्जाम चाहती निकाले। हूँ। तो ये एक रियल लाइफ केस मेरे सामने है, तो आपको मैं उधर देख सकता हूँ, आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं है। बस मुझे अभी स्टार्टिंग से स्टडी करनी है इसकी। जैसे मेरी जो सास अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, जज़ाकल खैर इंशाल्लाह। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। यूएस के मेडिकल एग्जाम दिलवाए, तो खुद पहले तैयारी की, फिर बच्चों को तैयारी कर। जी मुझे बताइए। ये पूछना था कि मेरी बेटी फर्स्ट ईयर में है, ये आपकी तो बहुत अभी पीछे से इस साउंड ईयर आ तो रही है अजीब एग्जाम सी नहीं ना, हुए, मतलब कि अजीब सी साउंड आ रही है आपकी। तो उनको प्रमोट कर दिया गया है, तो अगर वो ई लेवल के एग्जाम देगी तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो क्या वो 1 साल में कवर कर सकेगी, और वो क्या जो ई लेवल करेगी वो क्या सेकेंड ईयर तक मतलब कवर हो जाएगा उसका, और वो 2 साल के एग्जाम देगी जैसे ओ लेवल्स के देते हैं बच्चे। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, जरा दोबारा पूछिएगा। अच्छा, मेरा मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर में है मेरी बेटी, प्री मेडिकल इसके सब्जेक्ट्स हैं, तो क्या वो अगर फर्स्ट ईयर उसका कंप्लीट हो गया है लेकिन एग्ज़ाम्स नहीं हुए ना, क्योंकि कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम्स जो है वो बच्चों को प्रमोट करने का कुछ ऐसा सिलसिला है यहाँ पाकिस्तान में, तो क्या जो है वो अगर ई लेवल पे स्विच करना चाहे तो क्या वो कर सकती है, और बायो सब्जेक्ट के साथ तो क्या वो अगर शर्जील भाई अगर इसका कुछ बता सकें, इक्विवेलेंसी आई डोंट थिंक सो कि मैट्रिक की इक्विवेलेंसी ओ लेवल्स के बराबर होती है। नहीं होती, नहीं करेंगे वो लोग, नहीं स्विच कर सकते। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, अगर आपका सवाल ये कि अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, मैट्रिक करने के बाद वो बेसिकली, अपना माइक म्यूट कर दें क्योंकि अजीब सा साउंड आ रहा है उसमें। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और आप ए लेवल्स में जाना चाह रही हैं, तो वो आपको इक्वलेंसी नहीं देंगे वो, ठीक है। इनफैक्ट कि जो मैट्रिक और इंटर करके जब बाहर जाते हैं तो उनको यूके की यूनिवर्सिटीज़ में इम्तिहान देना पड़ता है अलग से, यूकैस जो है ना, असेसमेंट करनी पड़ती है उनको, तो वो नहीं करेंगे आपका। डिपेंडिंग आप किस यूनिवर्सिटी में जा रही हैं ये भी मैटर करता है, तो वो नहीं होगा उसके ऊपर। तो आपको मैट्रिक करने के बावजूद भी आपको ओ लेवल्स दोबारा से देना पड़ेगा अगर आप उस स्ट्रीम के अंदर आना चाहती हैं, राइट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि शुरू में बताया था कि अगर आप ओ लेवल्स का मैट्रिक का पोजीशन होल्डर भी हो, अगर आप उसको बिठा दें कि वो ओ लेवल का पर्चा सॉल्व करे, तो वो बहुत मिजरेबली फेल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीके से, ठीक है। ये टेस्ट मैंने पाकिस्तान में हो चुका है, ये टेस्ट, ये इसका इनफैक्ट एक बहुत अच्छा न्यूज़ क्लिप भी दिया हुआ है, और ये पूरी रिसर्च जो है करा लाहौर में किसी साहब ने की थी, कि उन्होंने पोजीशन होल्डर्स को जमा किया। इसी तरीके से जो इंटर है वो ए लेवल्स के इक्विवेलेंट नहीं है मेरी नज़र में, बिकॉज जैसे हम जो कल चीज़ें देख रहे थे, जो चीज़ें हमारी जो अरबिक का जो सिलेबस है, जो ओ लेवल्स ए लेवल्स में पढ़ाया जाता है, वो पाकिस्तान में बैचलर्स और मास्टर्स के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर जो बड़ी अच्छा इदारा है, वो जो अरबिक पढ़ा रहा है वो ओ लेवल्स में बैचलर्स में पढ़ाया जाता है, और जो यानी कि 10वीं जमात में बाहर बच्चे पढ़ते हैं, और जो वो चीज़ वो मास्टर्स में अरबिक पढ़ा रहे हैं वो चीज़ जो बच्चे हैं बाहर 9वीं 10 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, इतना डिफरेंस है। तो उनकी जो तालीम है वो हमसे 4 साल 5 साल आगे हैं हर चीज़ के अंदर, एजुकेशन में, विच गिव्स देम द एडेड एडवांटेज कि वो कहीं और चले जाते हैं, राइट। तो उसका वो नहीं होगा आपका, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, हमने अच्छा सेशन कर लिया, सबसे सवाल के जवाब दे दिए। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन आज से ओपन है, उसका जो लिंक है वो academy.nafe.com इसका लिंक है, जो कि शेयर हो जाएगा इस पोस्ट के अंदर, तो जिसको रजिस्टर करना है उसको देख के कर सकता है इंशाल्लाह। इसके बाद भी अगर आपके कोई मज़ीद सवालात हैं तो आप info@nafe.com पे भेज सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, जो हमारी वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको ना सपोर्ट का टैब नज़र आएगा, आप सपोर्ट पे क्लिक करें और यहाँ पर आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस सब डालें, तो आपको और सेंड कर दें तो हमारे सपोर्ट के पास पहुँच जाएगा। जो हमारे पीछे 10 बंदे बैठे हुए हैं सपोर्ट के, कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर्स, वो आपको इसका जवाब दे सकेंगे इंशाल्लाह, जो भी है 24 से 48 घंटे में आपको इसका जवाब मिल जाएगा, जो भी आपका सवाल है। जज़ाकल्लाह खैर,
सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वजाहत कोई और सवाल तो नहीं किसी का? बस हम बंद कर दें। नहीं, मेरे ख्याल में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत अच्छी बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।